أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عزیز سامعات، میری پیاری بچیوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ایک مرتبہ پھر اس جگہ پہ جمع کیا جہاں ہم بیٹھ کر اللہ اور رسول کی کچھ باتیں کر سکیں، الحمدللہ. اور آج کا عنوان آپ سب کو معلوم ہی ہوگا، کیا عنوان ہے؟ کس کی اصلاح کے لیے؟ ہماری خود کی اصلاح کے لیے، ہے نا. ہم کو کیا بننا ہے؟ نیک عورت بننا ہے. تو اب نیک عورت بننے کے لیے پہلے ہم اپنا مقام پہچانیں گے کہ ہم ہیں کون، ہاں. اور اس کے بعد میں ہم نیک عورت کیسے بنیں گے وہ دیکھیں گے. اور اس کے بعد میں ہم یہ دیکھیں گے ہم نیک عورت کیوں نہیں بن پا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے نیک عورت نہ بننے سے معاشرے میں کیا نقصانات ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں میں کیا نقصان ہو رہے ہیں، ہمارے خاندان میں کیا نقصان ہو رہا ہے، پھر ہمارے معاشرے میں اور ہمارے دین کو کتنا زیادہ نقصان سہنا پڑ رہا ہے. اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے، تھوڑا اس کی وضاحت ہم دیکھیں گے. میں نے بھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ النحل کی آیت تلاوت کی. کیا تلاوت کی میں نے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس کسی نے بھی نیک عمل کیا، وہ چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں مرد اور عورت دونوں کا نام دیا، من ذکر او انثی. یعنی اللہ رب العالمین کی نظر میں جو بندہ نیک عمل کر کے آئے، اگرچہ وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی فرق نہیں کہ اگر ایک بندہ جس کی نیکی ایک ہے اور وہ مرد ہے، اور ایک عورت جو نیکی کر کے آئی اس کی نیکی بھی ایک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی نیکیوں کا اجر دینے میں کوئی فرق نہیں کرے گا. من ذکر اور انثی وہو مؤمن، بشرط یہ کہ وہ مسلمان ہو، بشرط یہ کہ وہ کیا ہو؟ مومن ہو. کیونکہ نیکیاں کب قابل قبول ہے؟ ایمان کے ساتھ. آنے والوں کو مت دیکھیے، ایمان کے ساتھ ہماری نیکیاں قبول ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جن لوگوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے ایمان لائے اور نیک عمل کیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت میں بنا تفریق کے کہا کہ اگر وہ نیک عمل کر کے آئیں گے تو ہم ان کو کیا کریں گے؟ اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. دنیا میں کیسی زندگی بسر کرائیں گے؟ پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کو جزا دیں گے. بہترین اعمال کے مطابق جزا دیں گے سے مراد کیا ہے؟ جس طریقے کا اعمال ہوگا، اعمال میں کمی زیادتی ہوتی، نیک اعمال میں بھی کسی کا نیک اعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، کسی کا میڈیم ہوتا ہے اور کسی کا تھوڑا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے. تو ان کے بہترین اعمال کے مطابق اللہ رب العالمین ان کو کیا دیں گے؟ انشاءاللہ جزا دیں گے. ہم نے اپنا مقام یہاں پہ کیا پہچانے؟ آپ لوگ کو ساتھ میں جواب دیتے ہوئے چلنا ہے. کیا پہچانے ہم نے اپنا نیک اعمال؟ کہ اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے اور مرد میں کوئی فرق نہیں کرتا کہ مرد کو زیادہ نیکیاں دے دے گا اس کی نیکی پر اور ہم کو نیکیوں میں کم دے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ اسلام کیا کرتا ہے؟ حقوق کے معاملے میں مرد عورت کے لیے مساوات کو دیکھتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ پھر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ایک بات بہت زیادہ واضح کی ہے. کیا واضح کی ہے؟ آیت پڑھی نا، تفسیر ترجمہ بتاؤ کیا بات واضح کی اللہ تعالیٰ نے؟ ہاں، ایک تو مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، دوسری وہ مومن ہو، اور تیسری ہاں پاکیزہ زندگی. تیسری کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی. اب پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ ہاں پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ اور وہی ایک نیک عورت کی پہچان ہے. ایک نیک عورت جو ہوتی ہے اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ پاکیزہ ہوتی ہے. آگے آئے گا اس کا حل. ابھی تو ہم اپنا مرتبہ پہچان رہے. اس آیت میں کیا مرتبہ ملا ہم کو؟ نیکیوں میں اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی فرق، ہمارے میں اور مرد میں کوئی فرق نہیں کرے گا. پوائنٹ سب آخری میں ریپیٹ کرواؤں گی میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، دھیان سے سننا. نیند آئے گی تو اٹھ کے سب پانی پی لینا ایک مرتبہ. اب اللہ رب العالمین نے، وعلیکم السلام، اللہ رب العالمین نے عورتوں کو اسلام میں ایک منفرد مقام دیا ہے. ہمارا ایک مقام الگ ہے، ہم کچھ ہے وی آئی پی ہے نا. الحمدللہ ہم لوگ کو اللہ رب العالمین نے ایک الگ مقام دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت اونچے درجے پر فائز کیا الحمدللہ.
میں آگے آ کے آپ کو اس بیان میں آگے آ کے برابری میں کر دوں گی کہ مرد اور عورت کو اللہ رب العالمین نے جو مقام دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کتنا زیادہ عزت کا مقام دیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ مرد و زن کی مساوات کا جو ہمارے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہے اس کی وضاحت آگے ہوگی انشاءاللہ. وہ مرد و زن یعنی عورت اور مرد برابری کے ہے، وہ بات انشاءاللہ آگے ہم اس کی وضاحت کریں گے. ابھی یہاں پہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا درجہ کیوں دیا کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ دکھلا دیا اس بات میں کہ دور جاہلیت میں ایک وقت ایسا تھا کہ جب لڑکیاں پیدا ہوتی تو لوگ اس خبر کو سن کے پریشان ہو جاتے. قرآن کہتا ہے اس بارے میں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ کہ جب اس بات کی خبر ان میں سے کسی کو دی جاتی کہ اس کو کیا پیدا ہوئی ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، مُسَوَّدًا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا. کیسا ہو جاتا؟ سیاہ ہو جاتا. یتوارا من القوم من سوء ما بشر بی، وہ سوچتا کہ اس خبر کو سن کے میں کیسے اپنے ساتھیوں سے چہرہ مطلب ان کے سامنے کیسے میں جاؤں گا. وہ لوگوں سے اپنا چہرہ کیا کرتا؟ چھپاتے ہوئے پھرتا. ٹھیک ہے. پھر دوسرا راستہ اس کے پاس کیا ہوتا سوچنے کا، یمسکہ علی ہون لم یدسہ فی التراب، کہ کیا کرے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو مٹی کے اندر دفنا دے. یہ تھا عورتوں کا درجہ دور جاہلیت میں. آج ہے ایسا؟ اللہ کا شکر، یہ درجہ یہ مرتبہ ہم کو کس نے دیا ہے؟ اسلام نے دیا ہے، اللہ رب العالمین نے دیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اسلام کے اندر عورتوں کے مقام کو پہچاننے کی. ایک عورت جب پیدا ہوتی ہے، ایک بیٹی جب کسی کے یہاں پیدا ہوتی ہے تو وہ رحمت کا باعث ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک چھوٹی آج کا وقت جو ایسا ہے، مسلمانوں نے اللہ کے فضل و کرم سے اس چیز کو قبول کر لیا ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش باعث ذلت نہیں ہے. بیٹیوں کی پیدائش باعث ذلت نہیں ہے، باعث کیا ہے؟ فخر ہے، رحمت ہے. الحمدللہ ہے نا، الحمدللہ. لیکن آگے چل کے ہم اپنے مرتبے کو کیا کرتے جاتے ہیں؟ دھیرے دھیرے بھلاتے جاتے ہیں. اب تیسرا پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کو ایک ایسا مقام دیا ہے جو مقام کسی مذہب نے نہیں دیا عورت کو. کون سا مقام ہے؟ ہاں، مساوت. یہ اللہ رب العالمین نے ہم کو مساویت دی، مرد اور عورت کو دونوں کو ساتھ میں. کس معاملے میں؟ نیک عمل کے معاملے میں تو ہو گیا، وہ جو چیز ہو گئی اس کو چھوڑ دو. اب آگے نیا پوائنٹ بتاؤ. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نکاح ہونے کے بعد میں بھی ہمارے والدین کی پراپرٹی میں ہمارا حصہ رکھا ہے کہ نہیں؟ جبکہ آج کے لوگوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ شادی ہو گئی، لڑکی کا کام مائکے میں ختم. لیکن شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، وہ اپنے سسرال میں بھلے رہ رہی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اگر والد کا انتقال ہو جائے تو اس کی میراث میں عورتوں کو برابر کا حصہ دیا ہے. یعنی للذکر مثل حظ الانثیین والا معاملہ کہ مرد کو 2 اور عورت کو 1. یعنی شادی کے بعد بھی وہ اپنے مائکے کی حقدار ہے. اس کا رشتہ ختم نہیں ہو گیا ہے، ٹوٹ نہیں گیا ہے، وہ یہاں سے چھوڑ چھاڑ کے ختم نہیں ہو گئی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن وہ اور بات ہے کہ اس کی ادائیگی میں ہم کتنی کوتاہی کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم عورتیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم عورتیں ہیں تو عورت کون ہے؟ تھوڑا سا اس کی وضاحت ہم دیکھیں گے کہ عورت کون ہوتی ہے، عورت کیا ہے. ایک حدیث کے ذریعے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کما قال عورتوں کو کانچ کہا ہے. سنے ہو آپ نے یہ بات؟ ہاں، عورتوں کو کانچ سے بھی زیادہ نازک کہا ہے، شیشے سے بھی زیادہ نازک کہا ہے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک شاعری میں کہتے ہیں، بہت بہترین شاعری ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. زن کون ہے نا؟ ارے اپنی اہمیت پہچانو بھائی، تھوڑا سا مسکراؤ. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے دم سے ہے دنیا کا سوز درو. یعنی ہمارے دم سے دنیا میں کیا ہے؟ رنگ ہے. عورت کی ذات کیسی ہے؟ رنگ والی ہے. رنگ والی ذات ہے، مطلب اس سے خوبصورتی ہے. عورت کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز میں ایک نزاکت ہوتی ہے. عورت کی آواز میں ایک نزاکت ہوتی ہے، عورت کے بولنے میں ایک لطافت ہوتی ہے، ایک مٹھاس ہوتی ہے نا. عورت کا ایک وجود خود مجسم ایک کیا ہوتا ہے؟ نزاکت کا پورا پیکر ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ایک مرد کی ساخت اور ایک عورت کی ساخت میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ یا نہیں ہے؟
مرد کی ساکھ کو دیکھ کے اور عورت کی ساکھ کو دیکھ کے، دونوں کی ساکھ کو دیکھنے کے بعد کس کے اوپر زیادہ اٹریکشن آتا ہے بتاؤ؟ عورت پر۔ اللہ رب العالمین نے عورت کا جو مجسمہ ہے وہ اس انداز میں بنایا ہے کہ اس مجسمے کو دیکھ کر ہر انسان کا دل اس پر کیا ہو جاتا ہے؟ فریفتہ ہو جاتا ہے۔ اور عورت کے معنی ہی ہے چھپانے والی چیز۔ کیا معنی ہے عورت کے؟ چھپانے والی چیز۔ خیر اگر عورت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ یہ رنگ یہ کائنات میں رنگ ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ عورت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ کپڑے بازار بند ہو جاتے، منڈی بند ہو جاتی، دنیا میں ہو جاتی ہے، اور مردوں کو شاپنگ نہیں کرانا پڑتا۔ تو مرد پیدا کہاں سے ہوتے؟ جیمین جواب دو بھائی۔ عورت نہ ہوتی تو سب سے پہلے جو دنیا کا سب سے اعلیٰ جذبہ ہے، جو سب سے اللہ رب العالمین جس جذبے کو سب سے زیادہ عزت دی ہے، ممتا کے جذبے کو، وہ ماں نہ ہوتی۔ عورت نہ ہوتی تو ماں نہ ہوتی۔ ماں ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ جس عورت ماں کا درجہ دے کے اللہ تعالیٰ نے مرد کے درجے سے عورت کے درجے کو نیکیوں میں بلند کر دیا۔ وہ حدیث آپ سب کو معلوم ہوگی کہ او کما قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ میں کس کی خدمت کروں؟ کہا ماں کی۔ پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس کی خدمت کروں؟ کہا ماں کی۔ پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس کی خدمت کروں؟ کہا ماں کی۔ پھر وہی سوال پوچھا تو کہا باپ کی۔ کتنا اسٹیپ بڑھ گئے ہم لوگ؟ 3 اسٹیپ بڑھ گیا۔ الحمدللہ اس کے لیے ماں بننا ضروری ہے۔ ہاں، پاپولیشن پلاننگ نہیں، ماں بننا اس کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین، اگر عورت نہ ہوتی تو ماں نہ ہوتی، ٹھیک ہے، ایک چیز یہاں پر آ گئی۔ پھر دوسری چیز کہ اگر عورت نہ ہوتی تو بیٹی نہ ہوتی، عورت نہ ہوتی تو بیٹی نہ ہوتی۔ مطلب بتائیے، اسٹیپ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے عورت کے نہ ہونے سے یہ سارے درجے، مرتبے، یہ رحمت اور یہ فضیلت سے ہم کیا ہو جاتے؟ محروم ہو جاتے۔ بیٹی کی تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سقرا من النار، کہ اگر جس کو اللہ رب العالمین نے بیٹی دے کر آزمایا، کیا دے کر آزمایا؟ بیٹی دے کر آزمایا، اور وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا، تو وہ بیٹی اسے جہنم کی آگ سے بچا دے گی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے درجے کو بلند کیا؟ بیٹی سے والدین کے درجے کو بلند کیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر ایک حدیث میں جاتا ہے کما قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں اشارہ کر کے فرمایا، یہ دیکھ رہے ہو اشارہ؟ ایسے اشارہ کر کے فرمایا، اور کیا فرمایا کہ 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ اس طریقے سے ہوگا۔ کتنا فرق ہے، کتنا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان میں؟ بہت ہلکا۔ اگر ہم چاہیں بھی تو ایک اپنی کانی انگلی بھی گھسانا چاہے تو اس کے اندر ہم نہیں ڈال سکتے۔ مسلم کی روایت ہے۔ پھر اب آ جاؤ، ماں ہو گئی، بیٹی ہو گئی، اور جو اصل چیز بننا ہے ہم کو، کیا ہے وہ؟ ہاں، عورت بن کے تو ماں اور بیٹی بنے۔ ہاں، کیا ہے؟ بیوی انشاءاللہ نا، نیک بیوی بننا ہے۔ آج سب نے ہاتھ پر دبا کے آئے کہ نہیں میاں تھا؟ ہاں، بولے آج بیان سننے جا رہے نیک عورت کی پہچان۔ تو نیک عورت کی پہچان کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو پریپئر کر کے آئے کہ اپنی اصلاح کریں گے انشاءاللہ۔ کرنے میں، ایسی سنت کو ادا کرنے میں جس کا ادا کرنا مباح ہے، مستحب ہے، اس کے لیے ہم فرائض کو چھوڑ دیں۔ جب ایک عورت کے اندر نماز کی صحیح پابندی نہیں ہوگی تو وہ اپنے بچے کی تربیت کیسے کر سکتی ہے؟ ہم اپنے بچوں کو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھاتے، صرف کیوں نہیں اٹھاتے؟ فجر کی نماز کے لیے ہم کیوں نہیں اٹھاتے؟ بچے کو کس کچی نیند سے اٹھ جائے گا، بیچارہ دیر سے سویا ہے، تھک ہار کے سویا ہے، ہم کو ترس کس چیز پر آتی ہے بچے کے اوپر؟ کہ اس کی نیند ٹوٹ جائے گی۔ لیکن وہی اگر بورڈ ایگزام کا پیپر ہو یا کالج جانا ہو تو ہم اس کو صبح پہلی فرصت میں اس لیے اٹھا دیں گے کہ بھائی اس کا نقصان ہو جائے گا، وہ پیپر اس کا مس ہو جائے گا، یا اس کا لیکچر مس ہو جائے گا، یا اس کی پڑھائی مس ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے عورتوں نے خود دنیا کو فوقیت دی ہے آخرت پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک عورت جب خود پنکچوالٹی سے 5 وقت کی نماز پڑھے گی تو اس کو یہ فکر ہوگی کہ میں اپنی اولاد کو بھی کیا کروں؟ نمازی بنا دوں۔ آج کتنا مشکل ہوتا ہے کہ بچے قرآن کی جب تفسیر پڑھتے ہیں ریگولر پنکچوالٹی سے پڑھے، کتنا مشکل ہو گیا ہے ان کو کہنا کہ بھائی برابر ریگولر پڑھو، ناگا مت کرو۔ بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے اوپر دنیا اتنی حاوی ہو گئی ہے۔ ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو اگر مضبوط بنا بھی لیا ہے
تو باہر کا ماحول کیا کرتا ہے؟ ہماری تربیت کے اثر کو پھیکا کر دیتا ہے. سمجھ میں آئی بات آپ لوگوں کو؟ تو یہاں پہ عورت کا مقام پہلا کیا ہے؟ وہ کیا کرے؟ نماز کی پابندی کرے. نماز کی ایسی پابندی کرے کہ وہ چاہے وہ قیام وہ گھر میں ہو یا سفر میں ہو، سفر میں ہو، حجر میں ہو، بیمار ہو اور مہمان آئے، شادی ہو، موت ہو، میت ہو، کچھ بھی ہو. ابھی اتفاق ایسا ہو رہا ہے کہ 2-3 مہینے سے ہم لوگ بہت سی میتوں میں جا رہے ہیں. ایسا ماحول کریٹ ہوتا ہے، میت نکل گئی، ظہر کے بعد جنازہ ہے، سارے لوگ رنجیدہ بیٹھے ہوئے، لیکن ایک بندہ نماز پڑھنے کو نہیں اٹھتا ہے. کوئی ایک سنگل بندہ نماز کو نہیں اٹھتا. کون نماز پڑھتا ہے معلوم؟ جو نماز کے عادی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عادت کو عبادت میں تبدیل کر دے، ہاں، کہ وہ عادت نہ بنی رہے ان کی، ہے نا. تو وہی لوگ اٹھتے ہیں جن کو نماز کی فکر ہوتی ہے اور وہ نماز کو ہمیشگی سے ادا کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں موت کا ماحول ہے، منظر دیکھ رہے، میت پڑی ہوئی ہے، غم ہے، رونا دھونا سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو فرض چیز ہے اس کو چھوڑ دے. جبکہ سب سے پہلے قیامت میں کس چیز کا حساب کیا جائے گا؟ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ قیامت میں سب سے پہلے کس کا حساب کیا جائے گا؟ نماز کا حساب کیا جائے گا. اب جس کی نماز سب سے اچھی نکل گئی، اس کی ساری چیزیں اچھی نکل گئی. جب ایک ماں 5 وقت کی نماز کی پابند نہیں ہوگی تو اس کا بچہ کیسے ہوگا؟ یہاں پہ پہلا جھول مل گیا ہمارے کردار میں، نماز میں کوتاہی. سب سے بڑی کوتاہی نماز میں کب ہوتی ہے بتاؤ ذرا؟ بتائیے، کچھ بول رہے نجا باجی. فجر کی نماز میں ٹھنڈیوں کے موسم میں، تہجد تو درکنار، فجر کی نماز میں اتنی کوتاہی کہ ہمارا خود اٹھنے کا دل نہیں ہوتا. ہمارے اگر 2-3 بچے ہیں تو ہم ان کو کیسے اٹھائیں گے؟ بہت زیادہ کوتاہی فجر کی نماز میں ہوتی ہے. اور کچھ لوگوں نے تو یہ عادت بنا لیا ہے کہ فجر کی نماز میں نہیں اٹھتے اور ظہر کی نماز سے پہلے 2 فرض قضا کرتے ہیں، پھر ظہر کی نماز پڑھتے. اور ماشاءاللہ اتنی ڈھٹائی سے مسئلہ بھی پوچھتے، باجی ہم لوگ فجر کی نماز روز پڑھتے، کیسے؟ قضا کر لیتے نا ظہر میں. کیسے ان لوگوں نے مسئلہ بنا لیا کہ فجر کی نماز روز پڑھتے، لیکن کب پڑھتے؟ ظہر میں پڑھتے. ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے ہم لوگ 2 فرض نماز کیا کر لیتے؟ قضا کر لیتے. یا تو غسل کی حاجت ہوگی، نماز نہیں پڑھے. آج کل تو ایسا ماحول ہو گیا ہے، بچیاں پیریڈ سے جب پاک ہوتی ہے تو وہ غسل نہیں کرتے جلدی. ظہر میں اگر اس کو نماز پڑھنا ہے تو دوسرے کنٹال آ گیا، آلسی آ گئی، سستی آ گئی، دوسرے دن غسل کرے گی، سیدھے اس کی 5 وقت کی نمازیں ختم. عورتوں کو غسل جنابت کی حاجت ہے، عورتیں غسل نہیں کرتی، فجر کی نماز چلی گئی. اور یہ کیس تو ایک دم عام ہے. غسل جنابت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، دن بھر کے پورے کام نپٹا لیں گے، پھر جائیں گے جب ظہر کی نماز کا ٹائم ختم ہونے لگے گا تب غسل کریں گے، اور پھر بہت اللہ پر احسان کر کے نماز پڑھ لیں گے. یہ بہت اہم باتیں ہیں. ان ساری باتوں سے ہمارے کردار میں کھوکھلا پن آ جاتا ہے. ایک عورت جو 5 وقتہ نماز ہے، بچوں کو عادت ہو جاتی اپنی والدین کو جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے کی، تو اگر ہم حائضہ بھی ہیں تو بچے پوچھتے ہیں کہ اگر نہ سمجھے تو پوچھتے ہیں امی آپ نماز نہیں پڑھے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ان لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے اس چیز کی. تو اب سمجھ لو کہ نماز نہ پڑھنے سے ہمارا کردار کتنا زیادہ کتنا زیادہ خامیوں سے بھرپور ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ روزے. بھول گئے کہ واقعی میں ہم بے نمازی تو سوچ رہے. پروسیس چالو ہے، ہم اتنے بے نمازی نہیں، لیکن الحمدللہ کہ اللہ رب العالمین ہم کو اتنی زیادہ مضبوطی سے استقامت کے ساتھ میں اپنی نماز کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کی، اپنے بچوں کی، اپنے محلے والوں کی، اپنے ان مسلمانوں کی جن کو معلوم بھی نہیں ہے کہ 5 وقت میں کتنی نمازیں سنتوں کی موقع دار ہے. ایسے ماحول میں ہم لوگ جاتے ہیں بیان کے لیے، درس کے لیے، کہ وہاں کا ماحول دیکھ کے ایسا لگتا ہے یہ لوگ تو مسلمان بھی ہیں، یہ لوگ کبھی کلمہ پڑھتے بھی ہیں. ابھی میں آپ لوگوں کو پچھلی بار بھی سنڈے کو بتائی تھی نا کسائی واڑے کا ماحول، کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ یہ لوگ مسلمان بھی ہے. پھر اس میں ایک ایسا سنائی دیتا ہے، ابھی مجھے کل ہی میری ایک ساتھی نے بتایا، میں بولے باجی وہ درس میں نہیں آ رہے. میں بولی کیوں؟ بولے وہ بولتے کیا فائدہ درس میں جا کے، عمل تو کرتے ہی. اور وہ کس کے عمل کر رہے تھے معلوم؟ جو ایک عورت درس میں 2 عورتیں آتی تھی، ان لوگوں کا آپس میں کچھ بحث تکرار ہوگی. اب ان دونوں کا جو بھی معاملہ ہو تو انہوں نے درس چھوڑ دی. بولے درس سن کے عمل نہیں کرتے تو عمل کرو نا، درس سن کے عمل کرو، درس کیوں چھوڑ دیے؟ بات سمجھ. دوا کھا رہے، دوا کھا کے فائدہ نہیں ہو تو کیا کرتے؟ فوراً ڈاکٹر چینج کر لیتے، ہے نا. لوکل ڈاکٹر سے نہیں لیں گے، اسپیشل ڈاکٹر سے لیں گے. لیکن درس کے معاملے میں وہ اس کے عمل پہ کیا ہوگی؟ محاسبہ کرنے لگ گیا. رہے درس میں جاتی عمل نہیں کرتی تو اس لیے میں بھی درس میں نہیں جاؤں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایسے مسلمان موجود ہیں جن کو یہ نہیں معلوم کہ دن بھر میں 5 وقت کی نمازوں میں کتنی نمازیں سنتیں موقع دار.
فرائض کا تو خیر چھوڑ دو, اتنا فرض تو سمجھو معلوم ہی ہوگا, اللہ عالم وہ بھی معلوم ہے, یعنی کیونکہ اگر گہرائی سے ٹٹولنے جائیں گے تو وہ بھی معلوم پڑ جائے گا کہ ان کو فرائض کا بھی علم نہیں. تو یہ سب اصلاح کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ زبان سے بولو تو دل میں احساس آئے گا, جب زبان بولتی ہے نا تو دل تھوڑا سا ہم کو کچوکے لگاتا ہے کہ تو بھی کرے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم بھی ذمہ دار ہیں اس کے کہ جب ہم اپنی ذات کی اصلاح نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم دوسروں کی اصلاح کب کریں گے؟ ہماری ذات کی اصلاح کیا ہے؟ یہی جو میں آج آپ کے سامنے بتا رہی ہوں کہ ہمارے کردار میں کتنا جھول ہے, کتنی زیادہ ہمارے کردار میں کمی ہے, کتنی خامیاں ہیں, اس کو ہم پورا کریں گے کہ اللہ نہ کرے کہ اللہ رب العالمین ہم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ہم سے سوال کرنے لگ جائے اور ہم اس کے سوال کا جواب نہ دے پائے اور ہم اس کے حساب پہ پورے نہ اتر پائے, تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا؟ اللہ محفظ منہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسرا کیا ہے؟ رمضان کے روزے. رمضان کے روزے, رمضان کے پورے مہینے کے روزے. آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال نہیں آ رہا ہے کہ ایسا کون ہوگا جو رمضان میں روزے نہیں رکھتا ہوگا؟ ماشاء اللہ, سمیہ باجی کہہ رہے ہیں کہ فرض چھوٹ جاتے وہ نہیں رکھتے, قضا نہیں کرتے, وہ تو تصور ہی نہیں ہے, اس کا تو تصور ہی نہیں ہے. جب الحمدللہ جب درس تدریس میں لوگ آتے ہیں, پھر جب روزوں کے فدیے کی اور قضا کی جب بات چلتی ہے اور ان کو جب بتایا جاتا ہے اللہ باجی وہ قضا رکھنا پڑتا ہے, تو ہم لوگ جیسے نماز نہیں پڑھتے نا تو ہم لوگ سوچے روزے کی قضا بھی نہیں ہوتے, پھر ایسا لگتا ہے اللہ یہ اس کو یہ بات معلوم نہیں, اس کا مطلب میری غلطی ہے, مجھے اس کو یہ بتانا چاہیے, مجھے ایسے لوگوں کو تلاشنا چاہیے, ڈھونڈنا چاہیے جس کو علم کا دین کا اتنا بھی علم نہیں ہے کہ روزے جو قضا ہو گئے ہیں وہ اس کو رکھنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو قضا روزے ہو گئے, یہ سیکنڈری ہوگی. پہلے پرائمری معاملہ کیا ہے معلوم؟ کہ رمضان کے روزے ہی نہیں رکھتے. ایسے ایسے لوگ ہیں, آپ لوگ اب یہ بامبے کا نظارہ کر لو تو ماشاءاللہ بامبے میں تو بہت دین ہے الحمدللہ. میں ایک دوسرے ملکوں کے شہروں کے مقابلے میں, گاؤں کھیڑوں کے مقابلے میں یہ جو بامبے کا حال احوال ہے, چاہے وہ دلی لو, کلکتہ لو, بامبے لو, اس میں سب سے اچھا ماحول فی الحال, اب سوچ لو اچھا بول رہی ہوں یعنی کیسا, اس میں ہمارے بامبے کا ہے کہ یہاں تھوڑی دینداری تو ہے. پھر بھی ذرا ایک نظر بہرام پاڑے کی اسلام ایریا میں, دھاراوی کے اسلام ایریا میں, کسائی واڑے کے اسلام ایریا میں, گومنڈی کے اسلام ایریا میں جا کے مار کے آ جاؤ, ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ کافروں کے مشرک لوگ رہتے, مسلمان نہیں رہتے. وہ لوگ باقاعدہ طور پر ساڑیاں پہن کر شرک والا معاملہ کرتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ساڑی اس لیے ساڑی کا نام لے رہی کیونکہ ساڑی میں عورت کا سطر مکمل طور پر نہیں چھپتا, وہ اسلامی لباس نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خیر اگر وہ ایک الگ بات ہے, ہم نے کبھی ساڑی پہنے, شوقیہ پہنے, سطر کو ڈھانک کے شوقیہ, وہ ایک الگ چیز ہوگی, لیکن جن کا ٹریڈیشنل لباس ہی ساڑی ہے وہ اسلامی لباس نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایسے بھی مسلمان ہیں جو روزے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. آپ دور مت جاؤ, میں اپنا تجربہ آپ کو بتاتی ہوں. میری بڑی والی ننند بلساڑ میں رہتے ہیں گجرات میں. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نسرین اتنی, ہم لوگ ماشاءاللہ لوگ اللہ کے فضل کرم سے ہمارے گھر میں سب روزہ رکھتے ہیں, اور ماشاءاللہ نمازیں ہوتی ہیں, روزہ ہوتا ہے, عبادتیں ہوتی ہیں. وہ بولتے ہیں, بولے نسرین ایسا ماحول ہے کہ سارے کے سارے بے روزہ, ہر گھر میں گجراتی عورتیں روزہ نہیں رکھتی ہیں, اور مرد اتنی بڑی بڑی داڑھی ہے, سنت کا پاجامہ پہنتے ہیں اور مسجد میں بھی جاتے ہیں نماز کو, لیکن عورتیں گھر میں روزہ نہیں رکھتی. اور اس میں کچھ مرد بھی ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے, اور افطار کی تیاری دوپہر میں 3 بجے سے چالو, روزہ نہیں رکھتے. مجھے اتنا شوق لگا, دیکھیے باجی تو اچھے ماشاءاللہ پڑھے لکھے دکھتے ہیں سارے کے سارے, ایسے کوئی دکھتے نہیں کہ اتنے بے دین ہے, اتنے جاہل گنوارے. بولے کوئی بھی روزہ نہیں رکھتا, بولے میری پوری بلڈنگ میں صرف ہمارے گھر میں ایک آدھ گھر ہوگا جس میں کوئی روزہ رکھتا. اتنا مجھے شوق لگا, کیونکہ ابھی آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی نا, ایسا بھی کوئی ہوگا جو روزہ نہیں رکھتا, ایسا سوچتے نا ہم لوگ, ارے اس کے گھر میں روزہ نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ ایسا ماحول ہے الحمدللہ کہ اگر کسی کو پیریڈ آ گیا, وہ روزہ نہیں رکھا ہے, تو ہم کو کیا لگتا, ارے کسی بچوں کے سامنے نہ کھائے, بچے سوال کریں گے ارے آپ نے روزہ نہیں رکھے. پھر کیا بہانہ بناتے ہیں, سب سے آسان بہانہ, طبیعت خراب ہے نا, یہی بہانہ بناتے نا. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات اس لیے نہیں آتی کیونکہ ابھی ہم اپنے آپ کو پریپئر کرنے کے بعد میں دوسروں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. اب ہم جب اپنے آپ کو پریپئر کریں گے, ایسے ماحول میں جائیں گے کہ دیکھیں گے کہ وہاں روزہ ہے یا نہیں. میں میرے سسر کے انتقال میں یو پی گئی تھی, پورے گاؤں میں مشکل سے الا قلیل 4 یا 5 لوگ روزہ رکھے تھے. کتنے لوگ؟ 4 یا 5 لوگ روزہ رکھے تھے. مجھے اتنا افسوس ہوا, اور میں بولی کہ میں روزہ کیوں نہیں رکھے, نہیں رکھتے بولے روزہ.
بہت لمبا دن ہے، بہت گرمی ہے تو بیمار ہونے کا ڈر ہے، اس لیے روزہ نہیں رکھتے. اور افطار کی تیاری دوپہر سے چالو ہو جاتی، صبح تک تو بچے ناشتہ کرتے اور دوپہر سے افطار کی تیاری چالو ہو جاتی. ہم لوگ روزہ نہیں رکھتے اور بچوں کے لیے افطار بناتے ہیں اور پھر روزہ کھولنے دل نہیں ہوتا ساتھ میں بیٹھ کے کہ ہم دن بھر روزہ نہیں تھے. حالانکہ بغیر روزہ بہت بری حالت رہتی ہے، بلکہ روزہ اچھا رہتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی ایسا بھی ہوگا جو روزہ نہیں رکھتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ کیا کرے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھے. تو اس کا مطلب کہ نہیں رکھتے ہوں گے تبھی تاکید کی گئی ہے. لوگ اس کو چھوڑتے ہوں گے اس عمل کو تبھی تو تاکید کی گئی ہے. تاکید کس بات پر آتی ہے؟ جس میں اشکال ہو کہ وہ چیز کیا کی جا سکتی ہے، چھوڑی جا سکتی ہے. اس لیے ہمارے ہی معاشرے میں، ہمارے ہی بہن بھائیوں میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جن کو رمضان کے مہینے کی فضیلت تک نہیں معلوم، جن کو اور یہ بات تو بہت عام ہے جو تراویح والی بات ہے کہ تراویح میں بہت کم مرد ایسے ہوتے ہیں جو تراویح کی اہمیت دیتے ہیں. اگر وہ اور پہلی بات تو تراویح کیا ہوتی ہے اس کی حقیقت ہی نہیں معلوم ہوتی. 6 دن کی تراویح، 3 دن کی تراویح، 1 رات کی تراویح، 10 دن کی تراویح، یہ تراویح ہوتی ہے. کیونکہ ان کو دین کا علم ہی نہیں ہے نا. اگر ان کو دین کا علم ہوتا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایسا کام نہیں کرتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ہم نیک ہے، عبدالغفار سلفی اپنے بیان میں ایک جملہ بول رہے تھے، میں اپنے گھر میں اس کو ڈسکس کی تھی، میں نے چاہی کہ آپ لوگوں سے بھی بول دوں کہ اگر ایک عورت نیک ہوگی، اس کا شوہر عشاء کی نماز پڑھ کر آیا رمضان میں، تراویح نہیں پڑھا تو اس کو ٹوکے گی. تراویح نہیں پڑھے، ہم کرتے ہیں نا الحمدللہ، کبھی جلدی آ رہے نماز جلدی کی نہیں پڑھے کیا، پڑھ کے آیا نا بابا تراویح، ہے نا، ابھی حاوی ہو جائے گی، ہے نا. ہوتا ہے نا ایسا، کیونکہ ہم کو فکر ہوتی ہے کہ وہ نیکیوں سے میرا شوہر محروم تو نہیں ہو گیا. اگر شوہر پڑھ کے آ گیا، بچے نہیں پڑھ کے آئے تو ہم بولیں گے کہ تو نے تراویح نہیں پڑھا، ہاں، یا فجر کی نماز نہیں پڑھا، جماعت چھوٹ گئی، رمضان میں جماعت چھوٹ گئی، روزہ کھولنے میں دیر ہو گئی، ارے ظہر کی نماز چھوٹ گئی، جماعت چھوٹ گئی. یعنی ہم اس کو تلقین کریں گے، اس کی ترغیب کریں گے، یہ کریں گے کہ بھائی تو نے نماز کیوں نہیں پڑھا، یہ تراویح کیوں نہیں پڑھا. اگر ایک نیک عورت ہوگی اور اس کا شوہر نماز پڑھتا ہی نہیں ہوگا تو وہ ہمیشہ کوفت میں مبتلا ہوگی اور اس کو ہمیشہ اس بات کی تلقین کرتی رہے گی کہ نماز پڑھو، جنت میں ساتھ چاہتے ہو تو نماز پڑھو. یہ نیک عورت کی پہچان ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایک نیک عورت ہوگی تو وہ نیک عورت کیا کرے گی کہ اس کا شوہر اگر روزہ نہیں رکھتا ہے، اگر ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے، دائمی مریض ہے، تو وہ اس چیز کی فکر میں مبتلا ہوگی کہ میرے شوہر کے روزے کا میں فدیہ ادا کر دوں. کیا ادا کر دوں؟ فدیہ ادا کر دوں. روزہ نہ رکھنے پر فدیہ دیا جاتا ہے، یہ بات بھی لوگوں کو معلوم نہیں. کیوں نہیں معلوم ہے؟ کیونکہ عورتوں کو نہیں معلوم. عورت کو اگر ایک بات معلوم ہے، ہم پورے خاندان میں نہ معلوم ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ بتاؤ نا، جواب دو، جواب دو تو مجھے لگے کہ میں کچھ صحیح بول رہی ہوں. عورت کو ایک بات معلوم ہے، دیکھ کسی کو بتانا، سمیہ کسی کو بتانا نہیں. سمیہ نے روبینہ باجی بولی، روبینہ باجی کسی کو بتانا نہیں. پھر وہ عابدہ آپا کو بولے، عابدہ آپا کسی کو بتانا نہیں. یہ پوری کلاس میں بات معلوم پڑ گئی. ایک عورت کو خاندان کی کوئی ایسی بات معلوم پڑ جائے جو بہت مزے والی ہے، چٹکارے لے کے جاننے بتانے والی ہے، پیٹ پھولتا رہے گا. کب بتائیں کب بتائیں، آج جا کے وہ بات بتا دی میں نے، میرا پیٹ کیا ہو گیا، ہلکا ہو گیا. تو جب اس کو، اگر وہ واقعی میں ایسی عورت ہے جس کو دین کے احکام کی فکر ہے، سنت کی فکر ہے، فرائض کی فکر ہے، تو وہ سب سے پہلے کیا کرے گی، جہاں کہیں غلط معاملہ ہوتے ہوئے دیکھے گی اس کو روکے گی. الحمدللہ. اور ہوتا ہے جب حق پہ قائم ہوتی ہے، دین کی صحیح نالج اس کو ہوتی ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمت بھی پیدا کر دیتے ہیں بولنے کی. وہ حق بولنے کی اس کے اندر ہمت آ جاتی ہے اور وہ بولتی ہے بے دھڑک، کسی کی فکر نہ کر کے. اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کے مخالف ہوتے ہیں وہ لوگ یا تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں یا تو سدھر جاتے ہیں، کیونکہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی وہ حق پر ہے. وہ خود بھی کرتی ہے نا، پہلے کیا کریں گے، خود لما تقولون ما لا تفعلون، نہیں ابھی پڑھی نا اس نے آیت کہ اللہ رب العالمین ہم کو ان لوگوں میں سے نہ بنا جو کون ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، جو کہتے ہیں پر عمل نہیں کرتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو روزے پر میری بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ روزے والا معاملہ تو بہت دور ہے. ہمارے اسلاف کے یہاں کیا معاملہ تھا، ہماری ازواج مطہرات کے یہاں کیا معاملہ تھا؟ روزے تو فرض ہے ہی، وہ تو درکنار، اس کو چھوڑنے کا تو کبھی تصور ہی نہیں. ان کے یہاں یہ حال ہوتا تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ سب کو معلوم ہوگی، جو اپنے بھانجے سے کہتی ہے کہ ہمارے گھروں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں 2 مہینہ چولہے نہیں جلتے تھے. کیا نہیں جلتے تھے؟ چولہے نہیں جلتے تھے 2 مہینہ. تو عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟
تو کہا دو کالی چیزوں پر، اسودتین، دو کالی چیزوں پر. تو وہ دو کالی چیزیں کیا تھی؟ کھجور اور پانی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ حال ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے، اپنی کسی بھی ازواج کی اور پوچھتے کہ کھانے کو کچھ ہے، کہتی ہے تو ٹھیک ہے کھا لیتی، نہیں ہے تو آج میرا روزہ ہے. یہ حال تھا ہمارے نبی کے گھر کا، ہماری ازواج مطہرات کے گھر کا، ان کے چولہوں کا. ہمارے یہاں تو 30 روزے میں 30 دن 30 آئٹم رہنا چاہیے، یہ فکر ہوتی ہے ہم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو فرق دیکھو، جب فرق ہوگا تو درجوں میں بھی اپنے آپ فرق آ جائے گا. خیر یہ اللہ رب العالمین کا احسان و اکرام ہے کہ اللہ نے ہم کو اتنی کشادگی عطا فرمائی، اتنا کھانا پینا پہننا اوڑھنا گھومنا پھرنا، اتنی لگژری لائف جینے کے قابل بنایا الحمدللہ. اس کے باوجود ہمارے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کی فکر نہیں ہے. جب قرآن کہتا ہے کلوا واشربوا فلیعبدوا اللہ، کھاؤ اور پیو لیکن اللہ کی عبادت. کھانے پینے پہ کوئی روک ٹوک نہیں، پہننے اوڑھنے پہ کوئی روک ٹوک نہیں. اللہ نے تم کو نوازا، اچھا کھاؤ اچھا پہنو اچھا اوڑھو، ہاں اچھے گھر میں رہو، کوئی اعتراض نہیں ہے. مذہب ہمارا دین اس کا، ہمارے دین میں تقوی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ایک عورت پھٹا ہوا دوپٹہ اوڑھ لے یا بوسیدہ اوڑھنی اوڑھ لے یا پرانا کپڑا پہن لے یا پھٹا ہوا برقع پہن لے اور کہے وہ بہت متقی بن کے لوگوں کے سامنے گزرے. نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہے تو پہنو، اس کا اظہار کرو. اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. معلوم ہے نا یہ حدیث کہ اللہ رب ہمارے پاس اچھا لباس ہے تو اچھا لباس پہن کے عبادت کرو. ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ادرک لہسن والے لباس میں نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر چینج کر کے شادی میں جانے کے ٹائم اچھا لباس پہنتے، گاؤن پہن کے شادی میں جائیں گے. میں بولتی گاؤن پہن کے نماز پڑھو. اتنی بڑی ہستی کے سامنے کھڑے ہیں، اتنی بڑی ہستی کے سامنے کھڑے ہیں اور میکسی پہن کے نماز پڑھتے ہو؟ ہاں پرانے کپڑے پہن کے نماز پڑھتے ہو؟ ارے وہ جو سب کا پرائم منسٹر ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر ذکر کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، اور تم کیا کر رہے ہو؟ یہ کپڑے پسینے میں ڈوبے ہوئے اس میں نماز پڑھ رہے ہو، اور جب باہر جانا ہے تو نہا دھو کے نیا لباس پہن کے عطر خوشبو لگا کے پھر نکلتے ہو باہر. کس کے لیے؟ حقیقی خدا کے لیے بھی نہیں، مزاجی خدا کے لیے بھی نہیں، لوگوں کے لیے. کس کے لیے نکلتے؟ یہی حال ہوتا ہے نا. افسوس ہو رہا ہے نا تھوڑا؟ ہاں اگر افسوس ہو رہا ہے تو محاسبہ کرو، ہم ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ. میرا نظریہ جو تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، تو ہم واقعی میں جمال بننے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. پھر اب دیکھو یہاں پہ روزے کے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ روزے کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ عورت جو رمضان کے مہینے کے پورے روزے رکھتی ہے. میرے خیال سے یہ ٹاپک اتنا یہ وضاحت ہو گئی. پھر آگے کس چیز کے بارے میں آ رہا ہے؟ وَحَسَّنَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے. اب پھر سوال آئے گا کیا ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتی؟ عورت کنواری ہو، شادی شدہ ہو، مطلقہ ہو، سیبہ ہو، یا تو پھر وہ عورت تنہا رہتی ہو یا گھر میں اور لوگوں کے ساتھ میں رہتی ہو، ہر حالت میں اسے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے. بس تھوڑا فرق کہاں آ جاتا ہے کہ وہ عورت کی شرمگاہ ایک وقت میں، اس کی حفاظت شرمگاہ کی ایک وقت میں جا کے امانت بن جاتی ہے اس کے شوہر، جب وہ شادی شدہ کہ اس کی شرمگاہ پہ اس کے شوہر کا حق ہے وہ اس میں خیانت نہ کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ حسنت فرجہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے قرآن میں 1400 سال پہلے عورت کو طریقہ سکھا دیا تھا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیسے کرے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عورت اگر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے اس کو کس چیز کی پابندی کرنی پڑے گی؟ پردے کی. پردے کی پابندی میں صرف جسم کو چھپانا نہیں ہے، ہماری آواز بھی ہے ہمارے پردے میں. ہم کو جہاں ضرورت ہے ہم وہاں اپنی آواز نکالے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اپنی بات میں ملائمت مت ڈال، لچک مت ڈال، نزاکت مت ڈال. ہاں اور فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ، جو اس چیز کا لالچی ہوگا، جس کے دل میں یہ مرض ہوگا، وہ مرض وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، جس کے دل میں یہ مرض ہوگا وہ اس کی لالچ کرے گا. یعنی سب سے پہلے ہم فون پہ بات کرتے کسی مرد سے، ہلو السلام علیکم، ہاں ہاں نہیں بھائی باہر گئے ہوئے، ہاں ہاں کتنی لچک ہے. ہم اپنی باتوں میں اگر لچک پیدا کرتے، میں نے عورت کی آواز ایک حسن ہے، اور لتا منگیشکر کیا حسن خوبصورت ہے. لتا منگیشکر آشا بھونسلے وقت خوبصورت ہے. کیا ہے ان کا حسن؟ ان کی آواز.
عورت کی آواز میں حسن ہے. اگر اپنی آواز, عورت کتنے معاملات ہم نے ایسے دیکھے. ابھی تو ماشاءاللہ آپ سب بہت ایکٹیو اور بہت زیادہ کیا بولیں گے 5GB کے دور میں چل رہے ہیں, ڈیجیٹل لائف میں گزار رہے ہیں نا, ڈیجیٹل لائف گزار رہے ہیں سارے کے سارے. تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ چہرہ تو آدمی بعد میں دیکھتا ہے, پہلے باتوں سے ہی سارے کام ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب آواز آدمی ایک دوسرے کی سنتا ہے بغیر چہرہ دیکھے ایک دوسرے پر فریفتہ ہو جاتے ہیں, باتوں سے ایک دوسرے کا دل موہ لیتے ہیں. بولتے نا پہلے بات کرتے ہیں, پھر ملاقات کرتے ہیں, پھر اس کے بعد میں کیا ہوتی شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو, بلکہ ڈائریکٹ کیا کہا, ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. زنا کرنا تو بہت سیکنڈری ہے. ہم لوگ گانے سنتے ہیں نا, سنتے کہ نہیں؟ صبح سنے, کسی نے بھی نہیں سنا؟ پاکستانی سیریل کی OST بھی نہیں سنتے؟ تھوڑا تو ثواب کما لو, پاکستانی تو ثواب ہے نا, مسلمانوں کا ہے نہیں, کچھ بھی نہیں. OST دیکھو کتنی مشہور ہے, اتنی تو ہندوستان کے گانے بھی نہیں مشہور ہوں گے. باہر دروازے پہ گاڑیاں کھڑی رہتی ہے نا, تو اس کے اندر وہ سیریل چالو ہونے سے پہلے وہ جو چالو ہوتا ہے اور پھر پورا ٹریلر دکھایا جاتا ہے, وہ ساری چیزیں دکھا کے پورا عورتوں کو اپنی طرف مائل کر دیتے. پھر وہ رستہ دیکھتی, اب یہ ٹریلر آیا ہے, اب وہ سیریل آنے والا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بچیاں اصل میں ہمارے کانٹیکٹ میں ایسی ہے تو معلوم پڑ جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات کہ کون سا سیریل آنے والا ہے, کون سا ٹریلر. دنیا کی خبر رکھنا چاہیے نا, ضروری ہے کہ دیکھنا. ہاں, آواز پہ بات نکلی تھی کہ جو ہماری آواز ہوتی ہے وہ ایک زینت ہے. کیا ہے؟ زینت ہے. ہم لوگ بولتے نا اس کی عورت کی آواز کیسی مردانہ ٹائپ کی ہے, مجھے میری آواز کبھی کبھی لگتی ہے, گلے کا آپریشن ہوا ہے میرا, تو آواز جب موٹی ہوتی ہے تو کس کی جیسی لگتی ہے؟ مردوں کی جیسی. مرد اور عورت کی آواز میں فرق کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ عورت کی آواز نازک ہوتی. اب جب ہمارے دروازے پہ کوئی, آج کل تو یہ چیز عام ہو گئی, پہلے بہت اللہ قلیل ایسا ہوتا تھا کوئی دروازے پہ کوئی سامان دینے آتا تھا, بیچارہ ایک باٹلے والا اور ایک کچرے والا, ہے نا, یا تو کچرے والا تو باٹلے والا تو فکس ہے, اور اس کے علاوہ کون آ جاتا تھا, بہت ہو گیا تو بیچارہ پوسٹ مین آ جاتا تھا. آج کل تو وہ سب کی ضرورت نہیں تھی. اب آپ کون آتا ہے, سویگی سے آرڈر آ رہا ہے, زومیٹو سے آرڈر آ رہا ہے, بار بار یہاں تک کہ ہماری گروسری کے آئٹم بھی آن لائن آ جاتے. آتے کہ نہیں آتے؟ بار بار مردوں سے سامنا ہوتا ہے, تو کیسے لیتے بھائی, اس کی کیا بل بھی, کیا ہے یہ, کتنے کا ہے, یہ سارا آئٹم برابر ہے. اتنی نزاکت, اتنی لچک سے نہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ جتنا حد ہے بات کرنے کی ہم اتنی ہی بات کریں. غیر محرم سے ویسے بھی ضرورت نہیں ہے فضول میں بات کرنے کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر ہم اس سے بات کر رہے ہیں تو اگر ہماری آواز واقعی میں نازک ہے تو ہم اپنی آواز کو موٹا کرنے کے لیے منہ پہ کیا رکھ لے, کپڑا رکھ لے. معلوم ہے کہ نہیں؟ ہاں, تو وہ تو باٹلے والا ہمارا بھائی, کچرے والا ہمارا بھائی, دودھ والا ہمارا بھائی, سویگی والا ہمارا بھائی, سب سے ملتے, سب سے بات چیت کرتے, ٹپ دیتے. ارے ہمارے دروازے پہ تو وہ بار بار آتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے گھر پہ تو وہ ہمیشہ آتے رہتا ہے, وہ ہم ایک دم پہچانتا ہے, ایک دم بیچارہ بچے کی طرح ہے, میرے بچے کی طرح ہے وہ. ہاں, ہم اگر 40-45 سال کے, لڑکا 22 سال کا, تو بچے کی طرح ہے, لیکن محرم ہے نہیں ہے نا. 25 سال کے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 40 سال کی تھی. نکاح ہوا نا نکاح, الحمدللہ. تو محرم کیسے ہوا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے اگر شرمگاہ کی حفاظت چاہتے ہو تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزوں پر ہم کو عمل کرنا پڑے گا. پہلا عمل کیا ہے کہ جب کسی بھی غیر محرم سے ملاقات کریں تو پہلے تو ہم پورے پردے کی حالت میں ہو. اگر وہ ہمارے گھر پر آئے تو ہم اپنی آواز میں جو لچک ہے, جو ملائمت ہے, اس کو برقرار نہ رکھتے ہوئے ان سے صرف اتنی قلنا قولا معروفہ, صرف جو بات ہے صحیح وہ بات کر لے. یہ بھی نہیں کہ جھڑک کے بات کرے, ہاں دے دو, رکھ دو, جاؤ, ایسے نہیں. اپنے اخلاق کی گراوٹ کے بغیر ہم ان سے صحیح بات کر کے اپنا سامان وصول کر لیں یا اپنا کام حل کر لیں. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں, پہلا پوائنٹ کیا بتائی میں نے, بولو ذرا. اپنی آواز کی نرمی کو غیر محرم پر نہ آزمائیں. ٹھیک ہے. پھر دوسرا, پردے کی پابندی. پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بتائی. کیا بتائی تھی؟ کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, ہے نا. اب اس میں اللہ کے رسول نے کیا کہا, عورت کیا ہے, ساری کی ساری نفع, دنیا ساری کی ساری نفع کی چیز, اس میں سب سے زیادہ نفع کی چیز کون ہے؟ عورت ہے. پھر یہاں پہ ایک حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما ترکت فتنة اضر علی الرجال من امتی من النساء, میں نے اپنی امت میں مردوں کے لیے عورت سے زیادہ کوئی برا فتنہ نہیں چھوڑا.
یعنی عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں کیا کہا آ کر؟ فتنہ. اور ایک وقت میں کیا کہا؟ نیک، فائدہ، نفع مند چیز. کیوں ایسا؟ تھوڑی وضاحت. اگر وہ نیک ہے تو نفع مند ہے نا. لیکن ہم نے اپنی ویلیو کو کیا کر لیا ہے؟ گرا لیا ہے، اور اس کو کیا اپنے آپ کو کیا بنا لیا؟ فتنہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. یہ آیت تو سب واقف ہوں گے. ہاں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر میں کیا کرو؟ قرار پکڑو. قرآن کیا کہتا ہے؟ اپنے گھر میں قرار پکڑو. ہم اتنے بے قرار ہوتے کہ گھر میں رہتے ہی نہیں. ہم کو گھر میں قرار ہی نہیں ہے نا. گھر میں قرار ہی، اگر دیکھو قرار پکڑو اس کا مفہوم بہت ہے. ہم درس تدریس میں جا سکتے ہیں الحمدللہ، نماز کے لیے جا سکتے ہیں، ایسی مجلسوں میں جہاں جا سکتے ہیں جہاں اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہے. ضرورت کے تحت بازار بھی جا سکتے ہیں، رشتے داروں کے یہاں جا سکتے ہیں. لیکن بلا ضرورت چل ذرا جمعرات کی بازار، چل ذرا سنڈے کا مارکیٹ، چلو ذرا وہاں گوسپ کر کے آئیں گے، ذرا وہاں جا کے آئیں گے. یہ جو عورتوں کا جو مشغلہ ہے، یہ مشغلہ عورتوں کو فتنوں میں مبتلا کر دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں پہ جس اللہ تعالیٰ کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں کو میں قرار پکڑو اور زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کا اظہار مت کرو. یہاں تک کہ جب ایک عورت پازیب بھی پہنتی ہے تو وہ پازیب کی جھنکار غیر محرم کے کانوں میں نہیں جانا چاہیے. سب اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، عورت کا جب زیور کھنکتا ہے، جیسے چوڑی ہے، پازیب ہے، ہاں، یہ سب کی آواز زیادہ فتنہ ہے کہ عورت تو ایک مرتبہ دیکھ لینا فتنہ ہے؟ ہاں پکا. ہاں، عورت کے زیورات کی آواز بہت بڑا فتنہ ہے. عورت کسی بھی شکل کی ہو، اگر اس کے زیورات کی آواز سے مرد مانوس ہو گیا تو وہ اس کی طرف میلان ہو جائے، اس کا دل اس کی طرف کیا ہو جائے گا؟ مائل ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنے دور جاہلیت میں جو عورتیں اپنے بناؤ سنگار کا اظہار کرتی تھی ویسا تم اظہار نہ کرو. اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن میں کہہ دیا کہ تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور دور جاہلیت کی طرح تم اپنے زیورات کا، اپنے بناؤ سنگار کا اظہار کرتے ہوئے نہ پھرو. قرآن یہ کہہ رہا ہے یہاں پہ تبرجن الجاہلیہ. اس کی کیا معنی ہے؟ تبرج اصل میں بنا ہے عروج سے. کس سے بنا ہے؟ عروج سے. اور عروج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلندی، ظہور، ظاہر کرنا. دور جاہلیت میں عورتوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا، وہ اپنے عورت کا جسم پرکشش ہے، سب کو معلوم ہے. اور عورت کے جسم میں جو اس کا سینہ ہوتا ہے وہ زیادہ اس کی پرکشش، مطلب اس کے جسم کا سب سے پرکشش حصہ ہوتا ہے مردوں کے لیے. وہ اپنے جسم کے ابھار کو، اپنی خوبصورتی کے ابھار کو دکھانے کے لیے اس طریقے کا لباس پہنتی تھی کہ وہ ابھار مردوں کو پہلے نظر آتا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس کو ہی کہا گیا تبرجن الجاہلیہ. جہالت کی طرح اپنے شوق و سنگار کو، اپنی خوبصورتی کو نمایاں کر کے نہ دکھاؤ. آج کتنی عورتیں ایسی ہیں، دیکھو دھیرے دھیرے، دیکھو آپ لوگ برا مت ماننا، اس کا سب سے بڑا ذمہ دار اس کا ماؤں کو سمجھتا ہوں. سب سے بڑی ذمہ دار ماں ہے. کیسے ہم دوسروں کے اوپر برابر نظر رکھتے ہیں اور اپنی بچیوں پر نظر نہیں رکھتے. ہم اپنی بچیوں کو جینس اور ٹی شرٹ پہنا کے باہر نکال دیں، ہاں، ایسا لباس پہناتے ہیں جس سے اس کی جسم کی ساخت، اس کے خد و خال برابر ایک دم نظر آنے لگ جاتے ہیں. ہاں، بچیوں کا اسکارف پہن کر گھومنے جانا ہم معیوب سمجھتے ہیں. چھوٹی بچیاں اسکارف پہن کے جاتی ہیں، کیا دادی اماں کی طرح اسکارف پہنی. ہاں، 15 سال کی ہو گئی، 16 سال کی ہوگی بچی، جینس اور ٹاپ پہن کر کالج اور کلاسز جاتی ہے. ماں باپ دھیان نہیں دیتے. گھر میں بہنیں ہی بہنیں ہیں، لڑکے نہیں ہیں، لیکن والد تو ہے. ہاں، جسم فربا ہے، موٹا ہے، اور تم ٹاپ پہن رہے ہو، پیجامے پہن رہے ہو، رات کا نائٹ سوٹ دن بھر پہن کے گھوم رہے ہو، بغیر دوپٹے کے والد کے سامنے جا رہے ہو. یہ سب کمی کس کی ہے؟ باپ کی، ماں کی ہے. ہاں، دونوں کی ہے. پہلے باپ کی ہے، پھر ماں کی ہے. وہ باپ دیوس ہے. دو تماچا مارے، کیا کپڑا پہنی اتار. تو عورت اپنی منمانی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. اس میں یہ جو گھر کی تربیت ہے وہ ماں کی ہے. لیکن اگر باپ دیکھتا ہے وہ ساری چیزیں اور نظر انداز کرتا ہے تو ماں سے بھی بڑا ذمہ دار باپ ہے، کیونکہ باپ قوام ہے گھر کا. باپ کیا کہ عورت ماں جا سکتی ہے کیا؟ اگر ہمارے گھر میں میرے شوہر کہہ دے میری بچی کو کہ یہ کل کے آج کے بعد سے ایسا لباس نہیں پہنے گی جس میں اس کی جسم کی خد و خال نظر آتی ہے، اس کا سینہ نظر آتا ہے، یہ باہر روڈ پہ جاتی ہے بغیر دوپٹے کی، کیسا طریقہ ہے تمہارا؟ تو میری مجالے میں اس کا ایسا لباس پہناؤ. پہلے تو ہم خود ہی نہیں کریں گے انشاءاللہ.
یہ کہنے کا مطلب یہ ہے اس چیز کو بہت ہلکا لے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے میں اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں، تجربہ لے رہی ہوں کہ وہ چیز اتنی سرایت کر گئی ہے لوگوں کے اندر کہ وہ طریقے کے کپڑے پہن کے وہ مدرسے کی معلمات کے سامنے، مولانا مولوی کے سامنے بھی آ جاتے، ایسا حال ہو گیا ہے۔ پہلے بولتے تھے ہم دھیرے دھیرے سمجھاتے تھے، لیکن انہوں نے ہماری ذات کو کیا سمجھ لیا، یہ آپا ہے، ارے وہ باجی آگے، ارے نسرین باجی آگے، ارے یار وہ ان کے سامنے جانے کا بڑا والا اسکارف پہن لے، اندر کیا پہنی ہے، لیگز پہنی ہے، اوپر ٹاپ پہنی ہے، ارے مجھ سے کیا ڈرنا، اور میں ایک وقت تک بولوں گی، تم کو نہیں سنو گی تو میں چھوڑ دوں گی بولنا، میرا کام صرف تم کو کیا ہے، دعوت دینا، ہدایت دینا، کس کا کام ہے، اللہ تعالیٰ، مجھ کو دیکھ کے کیا ڈرنا، یا کسی عالم کو دیکھ کے کیا ڈرنا، یا کسی مولوی مولانا کو دیکھ کے کیا ڈرنا۔ لیکن اب دھیرے دھیرے یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ چیز بھی ختم ہو گئی ہے، باقاعدہ پیجامے پہنتے ہیں، اور میں آنکھوں سے برابر یہ چیز دیکھتی رہتی ہوں، مجھے بہت اس چیز کو لے کے رنج ہوتا ہے، اور وہ پیجامے اور وہ جو ٹاپ رہتا ہے وہ یہ اپنی ناف ہے نا، ناف تک رہتا ہے، پیجامے رہتے، بتاؤ کیسا لگے گا، وہ کیسا لگے گا، اور گھر میں والد موجود ہے، گھر میں والد موجود ہے، ماؤں کو کچھ اثر ہی نہیں آتا کہ یہ میری بچی اس کے جسم کی خدوخال جب یہ بالغ ہو چکی ہے تو اس کے والد کے سامنے نہ ظاہر ہو، جب وہ گھر میں اس طریقے سے پہنتی ہے پھر وہ باہر بھی اسی طریقے سے پہن کے جاتی ہے، نہیں باہر وہ نقاب پہنتی ہے لیکن وہ جہاں جاتی ہے وہاں جس آفس میں جاب کرتی ہے وہاں نقاب اتارتی ہے نا، جب وہ مردوں کی مجلس سے بیٹھتی ہے تو اس کے اندر اس کے بے باکانہ پن آ جاتا ہے، وہ فری ہو جاتی ہے، اس کا دل ایک دم آزاد ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو یہ جب کچھ آدمی بھی اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے نقاب کو بیکورڈ سمجھتے ہیں، جیسے کافروں کے ساتھ جاب کرنے سے وہ ہمارے نقاب پہن پہن کے کب تک تم لوگ جاب کر، کتنی گرمی ہو رہی اتار دو، کون ہے اپنے لوگ، تو اپنا اسٹاف تو ہے، بھائی بہن تو ہے، کچھ نہیں، کوئی بھائی بہن نہیں ہوتا، غیر محرم مرد کبھی بھائی نہیں ہوتا، مرد سگا بھائی صرف بھائی ہوتا ہے، اگر یہاں تک کہ لے پالک اولاد بھی بھائی نہیں ہوتی تو پھر غیر محرم مرد کیسے بھائی ہو جائے گا ہمارا، یہ لباس سے بہت زیادہ دھیان دو آپ، یہ لباس کی ہی وجہ سے سارے فتنے ابھرتے، جب عورتیں یہاں پہ قرآن نے کہ تبرجن الجاہلیہ، اپنی خوبصورتی کے ابھار کو دکھانے کے لیے وہ ایسا لباس پہنتی تھی، تو قرآن نے کہہ دیا کہ تم دور جاہلیت کی عورتیں جیسے اپنی خوبصورتی کو دکھانے کے دکھاتی ہے تم ویسا دکھاؤ مت اپنی خوبصورتی، یعنی ہم کو کیسے رہنا ہے، با پردہ، نقاب کیسا ہونا چاہیے، بالکل یہاں سے ایک دم سلائی، اپنے آپ کو مشین میں لٹا دینے کا، ملمال سلائی ہے نا، ایسا ایسا نقاب کہ پورا چیسٹ الگ، پیٹ الگ، کمر الگ، اور پھر اس کے بعد میں چھوٹا سا اسکارف، اور پیچھے سے اتنا لمبا لمبا بال ایک دم اسٹریٹ کیا ہوا، اور پوری انگلیوں میں انگوٹھی، آستین پوری ورک والی، تو ایسی عورت پردے والی ہے کیا اٹریکٹ کرنے والی، مائل کرنے والیاں ہیں جو مردوں کو کیا کرتی ہے اپنی طرف مائل کرتی، کیا کیا اللہ کے رسول نے ایسی عورتوں پر، کتنی عورتوں پر لعنت کی ہے، 4 عورتوں پر، کیا کس لحاظ سے، گودنے والی، گدوانے والی، ہاں نوچنے والی، نچوانے والی، اور خوشبو لگانے والی نہیں، وہ الگ حدیث ہے، ہاں دانتوں کے درمیان کھلال کرانے والی ہے نا، اور مائل کرنے والی، مائل ہونے والی ہے نا، اب یہاں نہیں وہ الگ ہے، سب مکس کر دیا آپ لوگوں نے، 4 باتوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عورتوں پر لعنت کی ہے، ہاں گودنے والی، گدوانے والی، جوڑنے والی، چھڑوانے والی، اور باتوں کے درمیان کھلال کر مائل ہونے، اور کون سی ہے، ہاں مائل کرنے والی تو ہے، مائل ہونے جو لوگوں کو کیا کرتی ہے، نوچنے والی ہو گیا، جو لوگوں کو کیا کرتی ہے اپنی طرف مائل کرتی ہے، اب نوچنے والی کی بھی تفسیر ہے اچھی، ہاں میں نے آپ کو نقاب کی حیت بتا دی نا، اس میں یہ چیز بھی شامل کر لو، اتنا سا نوچتی جو اس کو میں منہ کی پھالی بولتے ہیں نا، بچے لوگ لنگوٹ پہنتے ہیں نا، اتنی بڑی لنگوٹ رہتی ہے، کبھی آج کل تو بچوں کی لنگوٹ بھی بڑی ہو گئی، ہاں وہ اتنی سی پھالی منہ پہ اتنا سا لگا لیتے ہیں، اور یہاں سے دوپٹہ رہتا ہے اتنا پورا حصہ کھلا رہتا ہے، آنکھوں پہ لائنر، کاجل، آئی بروز بنے ہوئے، سب کچھ ہوتا ہے، اور وہ نقاب بھی پہنی ہوتی ہے، والدین کیا خوش ہوتے ہیں، نقاب پہنی، یہ نقاب مائل کر رہا ہے، یہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہے، اور ایسا حسن جو آدھا ڈھکا ہے اور آدھا چھپا ہے، وہ حسن زیادہ مائل کرتا ہے مردوں کو، پھر اس کو فراق ہوتا ہے دیکھنے کا کہ چھپا ہوا حسن کیسا ہوگا، سمجھ میں آ رہی، اس سے بہتر ہے تم بے پردہ ہی نکل جاؤ گھر سے، ایک بار دیکھ کے پلٹ تو جائے گا پتہ نہیں کیسی ہے، ہاں یہاں کا ناک نقشہ اچھا نہیں ہوگا تو اس کو چھپا کے یہ نزاکت دکھا کے سب کو مائل کر رہی ہے اپنی طرف، اللہ عالم کیا حال ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہہ دیا ہے وہ باتیں کبھی غلط نہیں ہو سکتی، ہمارا دوسرا اسٹیپ یہی تھا کہ وہ حسنت فرجہا، کہ وہ عورت نیک کب بنے گی جب اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی، شرمگاہ کی حفاظت کے الگ الگ اسٹیپ ہے، سب سے پہلا تو مردوں سے تنہائی میں نہ ملو،
تنہائی میں بات نہ کرو. اب اس پر سب سے زیادہ جلدی کا کام کس نے کیا ہے معلوم؟ تنہائی والا. ہم کہاں اکیلے میں ملتے آدمی سے؟ ملتے کیا؟ جاتے ڈیٹ پر؟ نہیں نا. الحمدللہ نیک مومنات بولی نا, ہم لوگ کون ہے؟ مومنات. اگر جو کرتے ہیں ان کو ہم اصلاح کریں گے, وہ ہماری بہنیں ہیں, ہمارے معاشرے کی, ہماری قوم کی بگڑی ہوئی بہنیں, ان کی اصلاح کریں گے انشاءاللہ. کوئی ڈر نہیں. کیا کرے گی؟ ڈانٹے گی, بھگائے گی, اور کیا کرے گی؟ جھوٹے تو نہیں مارے گی نا. آج کل اتنا کوئی نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھایا, بھی ہم کو ایک پتھر بھی نہیں پڑا. پڑا کہ ایک آدھ پتھر نہیں پڑا نا. ابھی ایک آدھ پتھر بھی پڑ گیا تو کوئی حرج نہیں, سنت ادا ہو جائے گی. تھوڑی ہمت رکھو اپنے اندر انشاءاللہ. اب جیسے مثال کے طور پر انسٹاگرام, فیس بک, سوشل میڈیا, واٹس ایپ, یہ ہے نا کیا ہے؟ دونوں ایسی چیزیں ہیں جس کے دو پہلو, اچھا پہلو بھی ہے اور برا پہلو بھی. ابھی بہت سے لوگ آن لائن درس سن رہے ہیں. ہاں, آن لائن ان کے لیے یہ چیزیں کیا ہو گئی؟ باعث سے کیا ہوگی؟ نعمت ہوگی نا. چلو بھائی اچھا, اس کا اچھا فائدہ اٹھا رہے. لیکن جو لوگ غیر مردوں سے فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, واٹس ایپ پہ اکیلے باتیں کرتے ہیں, چیٹنگ کرتے ہیں, یہ جو فیس بک اور واٹس ایپ نے عورتوں کو اور مردوں کو خلوت دے دی ہے نا, یہ خلوت تنہائی بہت بڑا فتنہ ہے یا نہیں؟ بہت بڑا فتنہ. ہاں, کیسے ہے فتنہ؟ میں نے آپ کو پہلے یہی بولی کہ پہلے باتیں ہوتی ہیں, پھر دل ملتے ہیں, اور پھر اس کے بعد میں شرمگاہ اس کی کیا کرتی ہے؟ تصدیق کرتی ہے. پھر باتیں ہوتی ہے, پھر آنکھیں ملتی ہے, پھر دل ملتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس کے بعد میں انسان کیا کرتا ہے؟ ساری حدوں کو پار اس لیے کر دیتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے لوگ میرے زندگی کی رنگینیوں میں کیا آ رہے ہیں؟ رکاوٹ بن رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولیے. یہ ہمارے اتنے نبی گزر چکے ہیں, اسی لیے اللہ کو دیکھنے کی خواہش نہیں جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام, انہوں نے اللہ کی آواز سنی, آواز کے بعد ہی ملاقات ہوئی. اللہ اس کی وضاحت ایسی جاتی ہے جب موسیٰ علیہ السلام, جیسے ایک ہمارے ایک ساتھی نے فون میں بھی بہت لوگ جڑے نا, ہمارے ایک ساتھی نے آواز کے تعلق سے ایک بات بتائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش ظاہر, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ان کی آواز سن کر کہا. اور اس کی وضاحت یہ بھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے کلام سے ان سے باتیں کیے تھے, کچھ الفاظ ایسے تھے, ابھی لوگوں کا فکر ہوا ہے نا, کچھ ایسے الفاظ سے ان سے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کیے تھے کہ وہ الفاظ اور وہ آواز, وہ دونوں مل کے ایسی مطلب ان کے اوپر وہ ایسے مشہور ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کی, کہا کہ یہ ذات جو ایسی باتیں کر سکتی ہے تو میں اس کو دیکھنا چاہوں. سمجھ میں آئی بات نہیں؟ آواز کا اٹریکشن کتنا ہے کہ صرف آواز ہی کافی نہیں, اب دیکھنا ہے. وہی ماشاء اللہ بات وہی آ گئی نا کہ پہلے کیا مل گئی؟ آواز سن لی ہے, آواز دل میں اتر گئی, پھر آنکھوں نے دیکھنے کی چاہت کی, اور پھر دل اس کی طرف راغب ہو گیا, اور شرمگاہ نے اس کی کیا کر دی؟ تصدیق کر دی. تو خیر یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان, کہ اگر جب کوئی مرد اور عورت دونوں تنہا ہوتے ہیں تو تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. جب مرد اور عورت کیا ہو, میاں بیوی نہیں, تمہیں میاں بیوی اگر تم جاؤ بولے تیسرا شیطان آ جائے گا, ایسا نہیں. اجنبی مرد, کون سا مرد؟ اجنبی مرد یا غیر محرم. اجنبی سے ایسا چچیرا بھائی, ممیرا بھائی, یہ اجنبی نہیں ہے, لیکن کیا ہے؟ غیر محرم. جب اس کے ساتھ تنہائی میں ہوں گے تو تیسرا کون ہوگا؟ شیطان ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب ہمارے یہاں پہ ایک فیشن بہت عام ہے. کیا فیشن عام ہے بتاؤ؟ لڑکا لڑکی ساتھ میں پڑھتے ہیں, ہاں مجبوری ہے کہیں پر تو مجبوری بھی سے بھی پڑھانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب میں اس چیز کو صحیح سمجھتی ہوں, لیکن کہیں کہیں پر ہم حکومت کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم تھوڑی کوشش کریں تو اس چیز سے بچ سکتے ہیں, ہاں, کہ ہم اپنے لڑکا لڑکی کو ساتھ میں نہ پڑھائیں. ایسا ہوتا ہے کہ, اور آج کا جو ماحول ہے نا, اس ماحول میں تو 10th کے بعد میں پرائیویٹ دینا ہی بہتر ہے. اتنا گندا ماحول لڑکا لڑکیوں کا ہو گیا ہے, خالی ایک منظر انجمن اسلام کے سامنے جا کر دیکھ لو, آج بھی جا کر دیکھ لینا, آج سنڈے ہے, آج ایکسٹرا کلاسز ہوگی, اس کے بعد جا کے کھڑے ہو کے 10 منٹ دیکھ لینا. ایسا لگتا ہے کہ اور ٹوٹل مسلم, اس میں ہندو کون ہوگا؟ انجمن اسلام ہے کوئی ہندو بچی پڑھتی ہے؟ ہاں, ٹوٹل مسلم. صرف ایک ماحول وہاں کا جا کر دیکھنا, لڑکے لڑکیوں کا کیا حال ہے. نوجوان بچیاں اور نوجوان لڑکی, جوان بھی نہیں میں کہوں گی, نوجوان بچیاں اور نوجوان لڑکے ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں کہ زبان اپنے دانتوں تلے دبا دے, ایسا حال ہوتا ہے. ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہیں, ایک دوسرے کی پیٹھ پہ ہاتھ مارتے ہیں, اور ایک دوسرے سے مطلب مستی مذاق کرتے ہیں. یہ ایسے گالوں کو اس طریقے سے پکڑتے ہیں, غیر محرم لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو. یہ سب آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز بتا رہی ہوں, میں سنی سنائی باتیں نہیں بتا رہی. ہاں, یا اور ابھی ہم لوگ تھوڑے دن پہلے جا رہے تھے تو 6th اسٹینڈرڈ کا بچہ تھا, 14 فروری, کیا ہوتا ہے اس دن؟
अम्मा अब्बा का निकाह हुआ होगा उनके, है ना, वैलेंटाइन डे, गुलाब का फूल लेके जा रहा था। मैं थी, मेरी सहेली थी नाजरा, नाजरा देख जरा, बोलती अरे अरे आज वैलेंटाइन डे। मुझे देखा अपने को तो याद ही नहीं, अपन तो खैर करते नहीं, लेकिन ये लोग को कैसे याद, बच्चा कौन से स्टैंडर्ड में पूछी उसने, मैंने बोला 6th स्टैंडर्ड, क्या जज्बा लेके गुलाब का फूल लेके जा रहा था। अब वो छठी का बच्चा, कम से कम छठी की लड़की को नहीं तो 5वीं की बच्ची को तो गुलाब का फूल देगा ना, उसको क्या अक्ल होगी। लेकिन बस क्या किस चीज से बिगड़े ये लोग, खलवत मोबाइल, मोबाइल से जो खलवत है ना उनकी तन्हाई, हत्या के जब मोबाइल ऐसा देखते रहते हैं ना, हम लोग पहुंच जाए ना जल्दी से हटा ले। क्यों? इस वजह से कि पता नहीं वो ऐसी चीज देख रहा है जो वालिदैन के सामने देखेगा तो मायूब लगेगी। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज बहुत अहम है। और हमारे यहाँ पे लड़का, हमारे जो वालिदैन जो आजकल के जो हैं, वो अपने आप को मॉडर्न साबित करने के लिए परेशान है, अपने आप को ब्रॉड माइंड, रोशन जहन बताने के लिए ये परेशान होते हैं कि जब कोई लड़का या लड़की दोस्ती करते हैं तो उसको लोग मायूब नहीं समझते। हमको मायूब समझना चाहिए। अगर कोई इस बारे में हमको ये कहता है कि हम कुंद जहन है तो हम कुंद जहन है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे कुंद जहन से। जब एक औरत की और एक लड़की की इज्जत बच सकती है उस चीज से, और इसमें सारा हाथ लड़कों का नहीं होता ना, सारा फितना औरत ही है। किसका है सारा फितना? औरत का ही सारा फितना है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, औरत से बढ़कर कोई फितना मैं मेरी उम्मत के मर्दों के लिए नहीं छोड़कर जा रहा हूँ। यानी औरत ही क्या है, सबसे बड़ा फितना है। यहाँ तक मेरी बातें समझ में आई? क्या समझ में आया? करना फी बुयूती कुन्ना, मार्केट बंद, हाँ, सिर्फ जरूरत के तहत। देखो आयतों का वो देखो, अल्लाह ताला ने हमारे नफ्स के हिसाब से कैसे कुरान की आयतें नाजिल फरमाई। यानी हमारी उम्मत में ये सारी चीजें होती है। औरतें बिला वजह मार्केटों में घूमती है, बाजारों में जाती है। 100% औरतें जो बाजारों में घूमती, क्या सबको खरीदारी करनी होती है? उसमें 50 या 75 औरतें ऐसी होती है जो खरीदारी वाली होती है, बाकी सब घूमने वाली होती। और उसमें औरतों का मजा लेने के लिए फिजूल लफंगे मर्द भी आ जाते हैं। कहीं हाथ मार रहे हैं, कहीं धक्का मार रहे हैं, कहीं पॉकेट मार रहे हैं, कहीं छेड़ रहे हैं, कहीं सीटी बजा रहे हैं, कहीं कमेंट पास कर रहे हैं। अभी परसों की बात है, मैं निकाह में गई थी अपनी, हुदा है ना, हुदा की मामू की लड़की शाहीन, उसके उसके देवर की शादी थी हक्कानी में। मैं कितने साल की हूँ? सही उम्र बता देती हूँ, 43 की। हाँ, अब 11 नवंबर को 43 की हो गई हूँ, बहुत रास की बात है। हाँ बस, हाँ 40, मेरी उम्र 43 की है। मेरा बेटा माशाल्लाह जवान हो चुका है कि बस निकाह के लायक की उम्र है। मैं अपना तजुर्बा आपको बताती हूँ। हम लोग ये गुमान नहीं कर सकते कि हमको कोई मर्द छेड़ सकता है, सोचेंगे हम लोग? हाँ, और मैं तो ऐसे मिजाज क्योंकि 2 तमाचा रख के दे दूं। हाँ, लेकिन क्या है, मैं अंदर जा रही हूँ, खदीजा आगे आगे भाग रही है, वो आदमी कहता है, मैं बोली खदीजा रुक रुक, खदीजा रुक रुक, खदीजा रुक। वो मुझको ऐसे करके मुझे चिढ़ाया उसने। मैं चौंक के पलटी, मम्मी बुड्ढी को भी कोई छेड़ सकता है? मतलब आप ये सोचो कि माहौल, ये बोलने का मुझे ये लगा कि जब हम महफूज नहीं, यहाँ पे संगीनी किस चीज की आ रही है कि जहाँ हम महफूज नहीं है वहां पे जवान बच्चियां कैसे महफूज होगी। हम ऐसा, हमारा मिजाज है कि हमको उसका छेड़ना अच्छा नहीं लगा, उसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम औरतें हैं, जिम्मेदार है, हम इस चीज को गलत समझते हैं। लेकिन वहीं पर उस जगह पर अगर 17 साल की, 15 साल की, 18 साल की बच्ची रहेगी तो उसको चीज अच्छी लगी, वो नजाकत से पलटेगी, करेगी, है ना। फिर वो मर्द और छेड़ेगा, फिर और बात होगी। इससे क्या होता है? इसीलिए मर्द अगर कुछ छेड़े, कुछ बोले तो सबसे पहले हम उसका जवाब ना दें। बात समझ में आ रही है? या हमारी इस्लाह इसी तरीके पर आएगी, हम तभी जाके नेक औरतें बनेंगे। सारा जितना मसाला मैंने आपके सामने पेश की, इसका मवाद कहाँ बनेगा जाके? एक नेक औरत में। कहाँ बनेगा जाके? ये सारी खामियां हमारे अंदर जो है उसको जब निकाल के फेंकेंगे तो हम एक नेक और सौले औरत बन जाएंगे इंशाल्लाह। वो हसनत फरजहा वाली तफसीर मेरे ख्याल से इंशाल्लाह समझ में आएगी। अब चौथा पॉइंट, शौहर की इताअत। क्या है शौहर की इताअत? तुम्हारी लड़कियां सोच रही हम तो बरी, हमको कहाँ बाजी ये सब बता रही। हाँ, बनेंगी ना बीवियां इंशाल्लाह, फ्यूचर के लिए काम आएगा। और सारी बीवियां जरा कमर कस लो। हाँ, किस बारे में? कि शौहर की इताअत। शौहर की इताअत कैसी होनी चाहिए? नेक बीवी का काम क्या है? नेक बीवी कैसी होती, बताओ जरा सुमैया। बोलो। वो चारों पॉइंट पूरा अदा कर ले तो नेक बीवी होती है। हाँ,
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وقت زیادہ نہیں ہے نا تو میں سوال جواب کرتی آپ لوگوں سے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا دیکھو، میں حدیث سے پہلے ایک بات بول دوں. سمیہ کا نام میرے منہ میں آ گیا، مجھے ایسا کہ بہت نیک بیوی ہے اس لیے اس کا نام ہے. ماشاء اللہ، آمین آمین. وہ ماشاء اللہ، وہ تو شوہر ہی جانتے بھائی ان سے کیسے پوچھنا پڑے گا. دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا. بہت دھیان سے سنو، حدیث بہت بہترین حدیث ہے اور ہمارے لیے بہت زیادہ کام آور حدیث ہے. کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم کو دیکھا اور اس سے پہلے میں نے اس سے بھیانک منظر کبھی نہیں دیکھا تھا. کس سے؟ جو جہنم میں اس وقت جو منظر تھا. اور میں نے جہنم کے اندر عورتوں کی کثرت کو بہت زیادہ دیکھا. یعنی سب سے زیادہ عورتوں میں تعداد کس کی تھی؟ عورتوں. معاف کرنا، جہنم میں تعداد کس کی تھی؟ عورتوں کی. پوچھا گیا کیوں؟ تو کہا کہ ان کے انکار کرنے کی وجہ سے. تو انکار مطلب ان کے ناشکری کرنے کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ ناشکری کرنے کی وجہ سے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ اللہ کا انکار کرتی ہے؟ کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا نہیں، وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے. کس کی ناشکری کرتی ہے؟ شوہر کی ناشکری کرتی. بخاری کی حدیث ہے یہ. اور شوہر کی احسان فراموش ہے. شوہر کی کیا ہے؟ دو چیزوں کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ اتنی بھیانک حالت تھی جہنم کی، اس سے پہلے میں نے اتنا بھیانک منظر کبھی نہیں دیکھا. اور وہ کس بنا پر کہ وہ کیا کرتی تھی؟ اللہ رب العالمین وہ ناشکری کرتی تھی. تو صحابہ نے پوچھا کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی تھی؟ تو کہا نہیں، بلکہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی تھی اور احسان فراموش ہے. تم زندگی بھر، حدیث کا ہی جملہ ہے یہ، تم زندگی بھر عورت کے ساتھ احسان کرو، کسی دن تکلیف پہنچی تو کہہ دے گی میں نے کبھی تم میں کوئی بھلائی ہی نہ دی. سمجھ میں آئی حدیث؟ بہت چوٹ لگتی ہے اس حدیث کو پڑھ کے. بالکل لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ کتنی بڑی بات ہے. یعنی عورتوں کی تعداد سے ہم نے اس کو تو معمول بنا لیا ہے. ارے رہنے دو، تمہارے جیسا تو کوئی ہوئے گا ہی نہیں. ہاں، دماغ خراب کر کے رکھے رہتے. جب دیکھو جب میں تھی تم سے شادی کرنی، کوئی پوچھتا تو تھا نہیں تم کو، ہے نا؟ یہ سارے ڈائلگ. ارے کیا تم ہی ایک آدمی ہو کیا جو پورا کرتے ہو اور سارے لوگ پورا نہیں؟ یہ عورتوں کے فیمس ڈائلگ ہے. بہت فیمس ڈائلگ ہے. تم ہی ایک پورا کر رہے ہو اور سب پورا نہیں کرتے. تم ہی ایک ذمہ داری ادا کر رہے ہو. کہیں لے کر تو جاتی نہیں، پوری چھٹی تو گھر میں بیت گئی. چھٹیوں میں تو ایک دم پیارا ڈائلگ ہے، چہیتا. کہیں باہر نہیں لے کر جاتے، کہیں گھمانے پھرانے نہیں لے کر جاتے، بس گھر میں سڑتے رہو، ساس نندوں کی خدمت کرتے رہو. یہ سارے سب جو باتیں ہیں نا، ہم کو عام زندگی کی عام باتیں لگتی ہے، لیکن اس کا اثر دیکھو کہاں ہوتا ہے. جہنم میں عورتوں کی کثرت بڑھانے میں یہ جملے بہت زیادہ تیل کا کام کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے ہم کو ایسے جملوں کو فراموش کرنا چاہیے. ایسے جملوں کو بولنے سے پہلے ڈرنا چاہیے کہ ہم ایسی ناشکری کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن تو نہیں بنا رہے. ہاں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے نا، کیا ہے جہنم کا ایندھن؟ وقودها الناس والحجارہ، انسان اور تو انسان، ہم انسان ہیں نا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسا عمل نہ کروائے جس کی وجہ سے ہم جہنم کا ایندھن بننے کا ذریعہ بنے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آمین. اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں کو کہا کہ تم زیادہ صدقہ دیا کرو. تم کیا کیا کرو؟ زیادہ صدقہ دیا کرو. صدقہ دینے کا تعلق معلوم ہے نا کیا ہوتا ہے؟ صدقہ دینا ہوتا ہے تو چلر ڈھونڈتے، 5 روپیہ 10 روپیہ 15 روپیہ. اور جب کہیں مارکیٹ میں جانا ہے تو ارے 2000 روپیہ ہے، کم پڑے گا. ہوتا ہے نا عورتوں کا معاملہ ایسا؟ نہیں ہوتا؟ کون کھلے دل سے 1000 2000 اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے؟ اللہ قلیل جسے اللہ چاہے. ہر کوئی ایسا کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا. یہ صدقہ دینے اور صدقہ جو ہے نا، پتہ نا شیطان کے جبڑے کو چیر کے نکلتا ہے. جب ہم اللہ کے راستے میں جب ہم صدقہ دیتے ہیں نا، اور جب اس مال کی محبت ہے اور اس مال کی ضرورت بھی ہے اور اس میں سے نکال کے اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، تو اس مال کی کتنی اہمیت اللہ کی نظر میں ہوگی. اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کا کتنا زیادہ قدردان ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے جب ہم اپنے شوہر کی اطاعت گزار بنے، شوہر کی اطاعت گزاری میں کیا کیا چیزیں آتی ہے کہ اس کا دیکھو پوائنٹ بہت تھوڑے ہیں لیکن بہت اہم ہے. کہ شوہر کی اطاعت گزاری میں سب سے پہلا پوائنٹ کیا آتا ہے
کہ ہم نیک بنے، پانچوں وقت کے شوہر کی اطاعت گزاری میں بہت سے شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں جو عورت نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، درس تدریس کرے نہ کرے، دینی مجلس میں جائے نہ جائے، مسجد میں نماز ادا کرے یا گھر میں ادا کرے، اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کچھ شوہر ایسے ہوتے کہ بس میرے گھر کے کام صحیح ہونا چاہیے، بس میرا کام پورا ہونا چاہیے، میرے بچوں کی تربیت میں کوئی کمی نہیں آنا چاہیے، گھر میں کوئی مہمان آئے تو ہمیشہ حاضر ہونا چاہیے، گھر کے باہر نہیں نکلنا چاہیے. کچھ اور مردوں کے مزاج ایسے بھی ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ ہر مرد ایک جیسا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے اور عورتیں بدکار ہوتی ہیں، ہر مرد نیک ہوتا ہے اور عورتیں مطلب گنہگار ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. عورتوں اور مردوں کی بھی بہت قسمیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو مثال کے طور پر دے دی ہے. جیسے مثال کے طور پر لوط علیہ السلام، ہاں قرآن کہتا ہے نا کانت رات نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، اس کے بارے میں فخانتہما، ان لوگوں نے خیانت کی. خیانت کا مطلب یہ نہیں نعوذ باللہ کہ انہوں نے زنا کیا، وہاں خیانت کی تفسیر یہ ہے کہ انہوں نے ایمان نہیں لے کر آئے. وہ لوگ ان کے راز جو مرد آتے تھے ان کے گھر میں مہمان بن کے وہ لوگوں کو عیاں کر دیتے، وہ زانیہ نہیں ہو سکتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایسے بھی مرد ہیں جن کی بیویاں کیا تھی؟ نافرمان تھی. ایسے بھی مرد ہیں جو بہت زیادہ نیک اور صالح اور ان کی بیویاں نافرمان، اور ایسے مرد جو باغی ہے، اللہ کے باغی ہے، نافرمان ہے، خود کو خدائی کے دعوے پر فائز کر کے رکھے اور ان کی بیوی نیک اور فرما بردار. سب کو معلوم ہے فرعون اور آسیہ. ایسی بھی بیوی موجود ہے جو بہت نیک، بہت صالح، سلیم الطبع، فطرت کی مالک، اور ان کے شوہر بھی بہت نیک. کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے اچھی مثال کوئی ہو سکتی ہے؟ ہاں. پھر ایسے بھی مرد موجود ہے جن کی کیا ہے؟ بیویاں بھی بدکار ہے، مرد خود بھی بدکار ہے. ابو لہب اور ام جمیل، ہے نا؟ مثالیں بہت ہے، بس ہم کو ان مثالوں پر کیا ہونا ہے؟ پورا اترنا ہے. میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ ہاں بس 10 منٹ اور ختم کر رہی ہوں میں انشاءاللہ. اب یہاں پہ یہ جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کو اپنی شوہر کی اطاعت گزاری کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کے کم رزق پہ ہم کو قانع ہونا پڑے گا. مطلب جیسے کنار شعار بننا پڑے گا. تھوڑی کمائی میں صبر، دوسروں کو دیکھ کے اپنا سر کھجا کے اپنا سر لہو لہان نہیں کر لے. کچھ مل نہیں رہا ہے لیکن ہاتھوں کو مسلتے جا رہے ہیں. ایک دوسرے کی برابری، ایک دوسرے کا داجا دے دے کر اپنے گھر کی خوشی کو برباد نہ کرے. کوئی اگر 2000 کا جوڑا پہنتا ہے، ہمارا شوہر ہم کو 300 کا جوڑا پہناتا ہے، الحمدللہ. کیا کہیں گے؟ الحمدللہ. اس کو دیکھ کے اپنا سر نہیں پھوڑیں گے، نہ ہی اپنے شوہر کو اس بات کا بار بار احساس دلائیں گے کہ تمہاری حیثیت ہی نہیں کہ ویسا تم مجھ کو رکھو. کوئی 1 BHK میں رہتا ہے اور ہم چول میں رہتے، کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا مسافر خانہ ہے، کہیں پہ بھی زندگی گزار کے ختم ہی ہونا ہے. 1 BHK والا بھی وہاں پہ قبر میں چلا جائے گا اور اپنے فلیٹ کو اپنے سینے پر نہیں لے کر جائے گا، اور چول میں رہنے والا بھی چلا جائے گا قبر میں اور اپنی چول کے روم کو اپنے سینے پر نہیں لے کر جائے گا. بس زندگی گزارنے کا طریقہ نبی کے طریقے پر ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب سے پہلے عورت اپنے شوہر کے رزق پر کیا ہو جائے؟ قناعت شعار، قانتین میں شامل ہو جائے گی. ان القانتین والقانتات، قانتین اور قانتات معلوم ہے سورہ احزاب میں جاتا ہے. ہم کس میں وہ شامل ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ قانتین میں شامل ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد میں شوہر اگر کسی غیر محرم کا گھر میں آنا ناپسند کرتا ہے، چاہے وہ ہمارے رشتے دار ہو، ہمارے چچیرے بھائی ہو، ممیرے بھائی ہو، خلیرے بھائی ہو، پھپھیرے بھائی ہو، یا تو پھر دیور ہی کیوں نہ ہو ہمارا، اگر ہمارا شوہر نہیں پسند کرتا کہ ہمارے گھر میں آئے اور خاص طور پہ اس کی غیر موجودگی، تو ہم اس شخص کو اپنے گھر میں نہ لیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ عورتوں کا طریقہ ہوتا ہے. اگر بھائی نہیں پسند کرتے ہمارے شوہر ان کا اپنے گھر میں آنا، ان کو سیدھے بول دیتے کہ نکل جاؤ، باہر چلے جاؤ. سیدھے ان کو ہم حکمت سے بول دیتے کہ ابھی میرے شوہر گھر پہ نہیں، ان کو بھگاؤ مت. حکمت کو قلنا قولا معروفا، ان کو ایسا کہہ دو کہ بھائی ہمارے شوہر ابھی گھر پہ نہیں ہے، جب وہ آئیں گے تب آپ آنا. ان کی غیر موجودگی میں آپ کو کیسے لے لوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس کو ہمارے شوہر پسند نہیں کرتے ہم اس کو اپنے گھر میں داخل نہ کریں. پھر تیسری بات یہ کہ جن لوگوں سے تعلق رکھنا ہمارے شوہر پسند نہیں کرتے ہم ان سے تعلق نہ رکھیں. جن مجلس میں جانا ہمارے شوہر پسند نہیں کرتے ہم اس مجلس میں نہ جائیں. اپنے آپ ہم کیا ہو جائیں گے؟ شوہر کے اطاعت گزار بن جائیں گے نا انشاءاللہ. نہیں بن جائیں گے؟ جو چیز شوہر کو پسند ہے وہ پہنے، جو چیز شوہر کو پسند ہے وہ ویسا کام کرے. بولتے نا انسان کی، اس کو میوٹ کر دو، کہ انسان کھائے اپنی مرضی سے، پہنے دوسرے کی مرضی سے. کھانا آدمی اپنی مرضی سے کھاتا ہے، پہنتا دوسری کی مرضی سے. شوہر کو جو چیز لبھاتی نہیں وہ چیز چھوڑ دے. اپنے آپ ہی ہم شوہر کے کیا بن جائیں گے؟ اطاعت گزار. کیا چاروں پوائنٹ ذرا بتاؤ، چلو ریپیٹ کرو پھر ختم کرتی ہوں میں. کہ ہم کب نیک بن سکتے ہیں؟
سب سے پہلے تو ہم کیا کریں گے؟ نماز، روزہ، پھر شرمگاہ کی حفاظت، پھر شوہر کی اطاعت، یہ زیادہ ضروری ہے. ہاں، جو شادی شدہ ہے وہ ان کے لیے بھی، اور جو غیر شادی شدہ ہے وہ بھی فی الحال والدین کی کرے. نہیں تو تصور کر کے شوہر کو اطاعت کر رہے ہیں، ایسا نہیں کر. ہاں، اور اس کے بعد میں شوہر کے ساتھ جیسے بھی حالات، ان حالات پر صبر، کنایت شعاری. کیا کریں گے؟ کنایت پسند بنیں گے. اپنے اس کے بعد میں ایک عورت نے کب بن سکتی ہے؟ جب وہ اپنے بچوں کی تربیت دینی اعتبار سے کرے. بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائے، پڑھنے کے ساتھ قرآن کا فہم سکھائے، قرآن کو سمجھنا سکھائے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہر اچھے برے، حلال حرام اور جائز اور ناجائز کاموں میں اپنے بچوں کی کیا کرے؟ وہ تربیت کرے، اس کی اصلاح کرے. اس کا بھی ایک پوائنٹ تھا بڑا، لیکن ابھی وقت ہو رہا ہے، اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا بس سرسری بتا دے رہی ہوں کہ اگر ایک عورت نیک ہوگی تو وہ اپنے بچوں کی تربیت دینی اعتبار سے کرے گی. سب سے پہلے تو اپنی بچیاں اس کی اگر ہوگی تو وہ بچیوں کو کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کون محرم ہے، کون غیر محرم ہے، کس سے پردہ ہے، کس سے نہیں ہے، لباس کیسا ہونا چاہیے، چال کیسی ہونا چاہیے، غیر محرم سے بات کیسی ہونا چاہیے، سارے طور طریقے اتوار وہ دینی اعتبار سے سکھائے گی انشاءاللہ. سمجھ میں آئی بات؟ ہمارے یہاں پہ عورتیں بے دین کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عورتوں نے دینی مجلس کو ایک کیا سمجھ لیا ہے؟ جیل سمجھ کے رکھی. کتنی عورتیں دیکھو انگلیوں پہ گن لو ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، لیکن پھر بھی اگر ہم اس سے مقابلہ کرنے جائیں گے ان عورتوں سے جو شادی بیاہ کی مجلس میں آتی ہیں، جو 40ویں میں آتی ہے، جو 11ویں کی نیاز میں آتی ہے، ہاں، جو عقیقے کی اور ولیمے کی دعوتوں میں آتی، جو باراتوں میں نکلتی ہے، ان عورتوں کی تعداد اور ہماری دینی مجلسوں کی تعداد دیکھ لو. ہاں، ہم اگر دینی مجلس میں نہیں آنے کی وجہ پوچھیں گے تو کیا بولیں گے معلوم؟ گھر میں مہمان آئے تھے. وجہ سنڈے تھا نا، گھر میں مہمان آئے تھے، اور شادی کی دعوت رہے گی تو مہمانوں کو لے کے شادی میں چلے. ارے دینی مجلس سے مہمان آئے تو ان کو بھی لے کر آؤ، بولے چلو آج ایک جگہ لے کر چلو، ایسے بول کے لے کر آ جائیں گے. پھر دیکھو ان کا اثر، اگر ہماری 100 بات میں سے ایک بات بھی اس کی دل پر لگ گئی تو ہمارے لیے صدقے جاری، آپ کے لیے صدقے جاری ہے انشاءاللہ. بات سمجھ؟ دین کی کمی ہونے کی وجہ سے آج ہمارے ماحول میں عورتیں جو اطاعت گزار نہیں ہو رہی ہے، ناشکری بن رہی ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ دین کی کمی ہے. عورتوں کو قرآن نے کتنا بڑا درجہ دیا ہے اور وہ اپنے درجے سے کیسے نیچے اتر گئی ہے، یہ عورتیں سمجھ نہیں پاتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم کو اطاعت شعاری کرنا ہے، تو ہم کو نیک عورت بننا ہے، نیک ماں بننا ہے، نیک بہن بننا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جب بیوی اور ماں بنے گی تبھی ہم نیک بن سکتے ہیں. ایک کنواری عورت نیک نہیں بن سکتی ہے. وہ اگر عورت چاہے تو بہن بن کے بہت اچھے سے اپنے بھائی بہنوں کی تربیت کر سکتی ہے. اس کو دین سکھاؤ، وہ دینی باتیں کرے. آج کون سی گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ بوڑھی اماں یہ مجلس لگاتی کہ بیٹا تھوڑا قرآن سنا دو. قرآن میں جنت کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن میں جہنم کا ذکر کہاں ہے؟ اچھا بی بی آسیہ کا قصہ کون سے بارے میں ہے؟ تھوڑا سا بتا دو. کون بزرگ عورتیں یہ سب کام کرتی؟ کوئی عورتیں نہیں کرتی، الا قلیل 2-4 ہوں گی جن کے بارے میں ہم کو معلوم بھی نہیں کہ وہ کون ہے. وہ خالی کیا آتا ہے؟ بیٹی مائکے میں ہے، اچھا وہ کب آئے گی؟ یہ چھٹی میں آئے گی. بہو سسرال میں ہے، اچھا وہ مائکے جانے والی تو وہ اب جانے والی ہے. اچھا اس نے مائکے آئی تو اس کو کیا لے کر بھیجے بھائی لوگ نے، وہ دیکھے گی. بہو سسرال سے مائکے، مائکے سے سسرال آئی تو بہو کیا لے کر آئی وہ دیکھیں گی. سارے معاملات ایک بوڑھی عورت کے بھی اسی کے گرد محور ہوتے ہیں، بس گھومتے رہتے اسی چیز میں. قربانی ہوئی تو گوشت کتنا گیا، قربانی ہوئی بہن بیٹی کیا ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کی خبر گیری. کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کھا رہا ہے، کون کیا پی رہا ہے، کون کیا پراپرٹی لے رہا ہے، کیا خرید رہا ہے، بس اس کی خبر گیری میں ہمارے گھر کی بزرگ عورتیں ملوث ہو چکی. ہر عورت کے کردار میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی، تو پھر ہم کوشش کریں گے تو کمی بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی. کوئی مکمل انسان تو نہیں بن سکتا، لیکن اگر کوشش کریں گے تو نامکمل بھی نہیں رہے گا وہ انشاءاللہ. بات سمجھ میں آ رہی میری؟ پھر اس کے بعد میں ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ دین کی تعلیم. دین کی تعلیم میں سب سے اول تعلیم ہے قرآن کی تعلیم. کتنی ماں اپنے بچوں کو ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ تفسیر والا قرآن بتاتی؟ ہاں، درس تدریس میں 20-30-15 ایسے اسٹوڈنٹ رہتے. پیپر دینے میں ہم فارغات کتنی ہوتی ہے مدرسے کی؟ 2. یہ سال کتنے فارغ ہوئے؟ 2. یہ سال کتنے فارغ ہوئے؟ 1. بہت لڑکیاں فارغ ہوئی 3. اتنی فارغات رہتی. اور ایگزام 10th کے اور بورڈ کے رزلٹ دیکھو. ہم نے اسکول کی تعلیم کو برا نہیں کہا، اسکول کی تعلیم کیا ہے؟ فن ہے. لیکن یہ چیز کیا ہے؟ علم ہے. اصل علم آخرت کا علم ہے. ہاں، اور جو دنیا کی تعلیم ہے وہ فن ہے. ہم نے فن کو سیکھنے میں دنیا کو اتنا آگے بڑھا دیے کہ دین کی تعلیم کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیے. عربی کے ایڈمیشن کے لیے پیرنٹس آتے ہیں نا تو کیا بولتے ہیں معلوم؟ باجی کب تک قرآن ختم ہو جائے گا؟
ان کا منہ دیکھ کے ایسا لگتا ہے کیا بولنے کا اللہ. باجی کب تک قرآن ختم ہو جائے گا؟ قرآن کیوں ختم کرنا ہے بھائی؟ نہیں اس کے پیپر ہے نا اگلے سال 10th میں جانے والی ہے, ابھی گئی نہیں ہے, ابھی 9th میں, اگلے سال 10th میں جانے والی ہے, اس لیے اس کا قرآن جلدی سے ختم کر دو. قرآن ختم کرنے کی چیز ہے کہ قرآن پڑھنے کی چیز ہے؟ قرآن میں زندگی ختم کرنے کی چیز ہے. جب والدین اپنے بچوں کے قرآن کو پڑھانے کے معاملے میں ایسا کہتے قرآن جلدی ختم کر دو, یعنی بوجھ سر پہ پڑا ہوا نکل جائے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم کو اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے, اس لیے قرآن پڑھ کے ختم کر دو. کون آج عورتیں تو تھوڑا بہت قرآن کا علم رکھتی بھی ہے, لیکن مرد تو اور جو لڑکے ہوتے ہیں وہ بالکل بھی نہیں قرآن کی تفسیر اور ترجمہ سمجھتے. اپنے ہی گھر کے بچوں کو کتنے ناگے کرتے, ایک ہفتہ تفسیر پڑھتے اس میں کتنے ناگے کرتے, کتنا جبر کرنا پڑتا ہے. ارے جوائن کرو, پڑھو, مولانا تفسیر پڑھا رہے, کتنی بہترین تفسیر ہے. پھر جب پڑھتے ہیں دل لگتا ہے, اچھا لگتا ہے, دوسرے دن کوئی مہمان آ گیا گھر میں, تھوڑا سا گوسپ ہو گیا, ترنت عربی کی چھٹی ہو جائے, ترنت تفسیر کی چھٹی ہو جائے. یہ حال ہے ہمارے گھروں کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تھوڑا اپنے بچوں کو دینی تربیت پہ دھیان دو. کیا 10ویں بھی, کون سے کالج میں ایڈمیشن, کون سے کورس کرنے والی ہے, ڈاکٹر بننے والی ہے, انجینئر بننے والی ہے, نیٹ کا ایگزام دینے والی ہے, کون سی فیلڈ میں ڈال دے کہ میری بچی سب سے اعلیٰ درجے پر چلی جائے, یہ فکر سب سے زیادہ ہے. تو یہ نیک عورت کا کام نہیں ہوتا. تم وہ بھی کرو, لیکن یہ ضروری ہے کرنا. ہم نے کیا کر دی ہے, اس کو بھی کرتے ہیں اور اس کو ہی کرتے ہیں. جب ہم دین کو ہی والی بات پہ لے کر آ جائیں گے نا, تو انشاءاللہ یہ دین ہمارے لیے کیا ہو جائے گا, سب سے اہم ہو جائے گا. ساری چیزیں پیٹ کے پیچھے, بس جہاں بھی رکاوٹ آ رہی ہے دنیا کے کاموں میں, دین ہمارا آڑے بن رہا ہے, وہ دنیا کو چھوڑ دو, اس دنیا کے کام کو چھوڑ دو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ رب العالمین جتنی بھی باتیں ہم کہہ رہے ہیں اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو ایسا نہ کرے لما تقولون ما لا تفعلون کے زمرے میں نہ آ جائے, جو کہتے ہیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو نیک اور صالح بنائے. اللہ رب العالمین ہم کو صالحین, قانتین, صادقین, صائمین میں سے بنا دے. اللهم اجعلنا من الصالحین والقانتین والصادقین والصائمین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اب آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کچھ باتیں اگر کچھ بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں, یا کوئی کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھ سکتا ہے مجھ سے, ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا فاحسن الجزاء.